السلام علیکم. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہے سبین فاروق. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید, اس دعا اس امید کے ساتھ کہ آپ کا وقت بہت اچھا گزر رہا ہوگا, آپ نے بڑا اچھا سے مینیج کیا ہوگا, اپنے روٹین کو سیٹ کر لیا ہوگا. when it comes to this month actually ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو اپنا وقت ہے وہ عبادت میں گزار سکیں, ایٹ دا سیم ٹائم کچھ سیکھ سکیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنی جو ایک اچھی سائڈ ہوتی ہے نا اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمیں بات کرنی ہے کہ کیسے ہمیں اپنے ساتھ ساتھ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے, دیگر جانداروں کا بھی خیال رکھنا ہے. اور کتنا ضروری ہے کہ صرف ایک شوق کے لیے جو آپ نے ایک پیٹ گھر میں رکھا ہے, وہ طوطا بھی ہو سکتا ہے اور وہ بلی بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی پیٹ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ نے اپنے گھر میں بڑے شوق سے, بڑی محبت سے, بڑے پیار سے آپ لے کر آئے ہیں. کہنے کو پوسٹ کرنے کی حد تک تو آپ اس سے اپنا فیملی ممبر شو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی روٹین تو بدل گئی, آپ کے سونے جاگنے کی روٹین بھی بدل گئی, لیکن آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ آپ کی اس روٹین چینج کرنے سے اس پہ بھی کہ افیکٹ تو آئے گا. سو کیسے اس پہ افیکٹ نہ آئے, امپیکٹ نہ آئے, وہ متاثر نہ ہو, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کا اسی طرح سے خیال رکھنا ہے جیسے آپ پہلے خیال رکھتے تھے, چونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی. اور بچے بعض اوقات ہوتے ہیں نا شوق میں کہتے ہیں جی ہمیں چاہیے پیٹ, یہ وہ آپ لا کے دے دیتے ہیں, بٹ اگین ذمہ داری بچے زیادہ ٹائم تک نہیں لے پاتے. لیٹس بی ویری آنیسٹ, اس طرح سے ٹیک کیئر نہیں کر پاتے, کیونکہ بچوں کے بھی تو دیکھیں ایک روٹین ہے نا, اسکول جاتے ہیں, پھر ٹیوشن جاتے ہیں, پھر قاری صاحب جو ان کا قرآن کی کلاس ہوتی ہے, پھر بچوں کا اپنا ہوم ورک ہوتا ہے, پھر ٹی وی. تو اوور آل جو ایک پیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک بچے کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا, اور ساری ذمہ داری خاتون کے اوپر بھی آ جاتی ہے, یا پھر اوبیسلی مرد کے اوپر. اماں ابا جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ ساتھ نا وہ پھر تیسرا بچہ بھی ایک طرح سے پال رہے ہوتے ہیں, یا چوتھا بچہ ایڈیشنل جو ہوتا ہے وہ بھی پال رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ پریکٹیکل اپنے ڈیسیجنس کو رکھا جائے, اور یہ کہ اس کی ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ حقوق ہوتے ہیں جانوروں کے بھی, تو بہت ضروری ہے کہ ان حقوق کو بہت اچھے طریقے سے پورا کیا جائے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو مت لے کے آئیں, یا چلیں لانے کے بعد بھی آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوگی ہے تو جلد سے جلد ایک محفوظ جگہ پر اس کو دے دیا جائے. ایبسلیوٹلی, بہت ضروری ہے کہ اگر آپ رسپانسبلٹی اٹھا نہیں سکتے تو کوشش کریں کہ کچھ ایسا انتظام کر لیں مناسب سا کہ وہ جاندار متاثر نہ ہو. اس کی زندگی اتنی ہی قیمتی جتنی آپ کی زندگی قیمتی ہے, کیونکہ ذرا ہم جاندار کی بات کر رہے ہیں. آج ہم اس پروگرام میں اس کی بات تو کر رہے تھے, لیکن ہمیں کچھ اور موضوعات پہ بھی بات کرنی ہے. کچھ امیزنگ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور یہ سیکھنے سکھانے کا رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا وہ سیگمنٹ جس کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. طلحہ احمد کانٹینٹ کریٹر جو کہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں, اور ہم ان سے نہ صرف اس شو میں بلکہ بریک میں ادروائز بھی بڑی گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے ہماری. آج کچھ الگ ہی انداز میں یہاں پہ موجود ہیں, میں تو حیران ہو گئی ہوں کہ طلحہ کو کیا ہو گیا. سو یہ ہم جناب طلحہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم طلحہ. آداب. کیا ہوا طلحہ؟ میں ایسے ہی بات کرتا ہوں اور ایسے ہی سلام کرتا ہوں. یہ آپ کے ایک دم آپ کی گیٹ اپ کو کیا ہو گیا ہے, اور کس طرح سے آپ ایسے بات کر رہے ہیں؟ بالی ووڈ نہیں دیکھتے, اس میں پاکستانی ایسے ہوتے ہیں. لیکن عموماً تو پاکستانی ایسے نہیں, پاکستانی تو ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں, در حقیقت ویسے ہوتے ہیں. یعنی پورا بالی ووڈ جس طرح سے مسلمانوں کو دکھاتا ہے, آپ نے سوچا کہ آج طلحہ کے اس کریکٹر سے آپ کو نہیں, بالی ووڈ کو, انڈیا کو دکھاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا دکھا رہے ہیں, اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں, اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. یعنی آپ موویز بنا رہے ہیں, کانٹینٹ بنا رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کو کس طرح دکھا رہے ہیں ذرا یہ دیکھ لیجئے. وہ ٹوپی اور وہ رومال اور باقی کیا بات ہے وہ ہم طلحہ سے پوچھتے ہیں. طلحہ, اکارڈنگ ٹو بالی ووڈ ایک پاکستانی کی دن کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ تو آپ اپنی روٹین بتائیں نا مجھے. دن کی شروعات اس کی ہوتی ہے اماں کو آداب کرنے سے. اس کے بعد وہ جاتا ہے ناشتہ کرنے, جہاں وہ حلوہ پوڑی کھاتا ہے. اس کے بعد اپنے والد کے دفتر جاتا ہے, جہاں پر اسے اگلے مشن کی ہدایت ملتی ہے. اس مشن کی ہدایت پانے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے دوست کے کارخانے میں, جہاں پر اسلحہ بنایا جاتا ہے. وہاں پر تھوڑی دیر میں اسلحہ بنانا سیکھتا ہوں. امیر صاحب مجھے اسلحے بنانے کی تربیت بھی دیتے ہیں. اس کے بعد انہیں تھوڑا سا کام یاد آتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. میں تھوڑی دیر بیٹھا ہی ہوتا ہوں کہ وہاں پہ پھر میری فون کی گھنٹی بجتی ہے.
فرنیچر کے کام کرنے والے جناب کوثر سلیم مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ کے اپنی میز کرسی لے جاؤ جہاں پر تمہیں اپنے اسلحہ سجا کر رکھنا ہے. پھر جا کے میں ان سے سامان لیتا ہوں اور اپنے گھر آتا ہوں. گھر آنے کے بعد میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ کوئی ہندوستانی سرکار کی ویب سائٹ ہیک کی جائیں, ان کا سسٹم ہیک کر لیا جائے. اس کے لیے پہلے میں خود کوشش کرتا ہوں. مجھ سے ظاہری باتیں ہو نہیں پاتا کیونکہ اتنا میں ٹیکنالوجی میں ماہر ہوں نہیں. تو پھر میں اپنے چینی دوست سے رابطہ کرتا ہوں. چینی دوست میری بخوبی مدد کرتا ہے اور مجھے وہاں سے بیٹھے بیٹھے طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح آپ نے ہندوستانی سسٹم کو ہیک کرنا ہے. اور تھوڑی دیر بعد مجھے کامیابی مل جاتی ہے. اس خوشی میں پاگل ہو جاتا ہوں, کبھی یہاں فائر کرتا ہوں, کبھی وہاں فائر کرتا ہوں چھت پہ جا کے. اور اس کے بعد جب مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے تو پھر میں گھر آتا ہوں اور کہتا ہوں کھانے میں کیا ہے. کھانے میں پھر حلیم کھاتا ہوں. اور پھر یہ دیکھتے دیکھتے, یہ سوچتے سوچتے کہ ایک دن میں ہندوستان میں دہلی کا قلعہ فتح کر لوں گا, یہ سوچتے سوچتے پھر میں سو جاتا ہوں. اور یہ ہے بالی ووڈ کا وہ جو ایک سٹائل, جس طریقے سے وہ پاکستان کو پورٹرے کرتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو پورٹرے کرتا ہے, یہاں کے کلچر کو پورٹرے کرتا ہے. وہ کیا زبان ہے, وہ کیا مزاج ہے, وہ کیا انداز ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور شعیب اتنا بجٹ لگانے کے بعد بھی ایک اچھا ریسرچر ہی ہائر کر لیں, اور اتنا بتا رہے ہیں آپ کو, بار بار بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. ہمارے تو اتنا اچھا, بلکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, آپ اتنے ہمارے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ہر چینل کے ڈرامے وہاں دیکھے جا رہے ہیں, ڈونٹ یو ایون نو کہ کیا ہو رہا ہے. آپ اچھا ایک ریسرچر ہائر کر لیں جو آپ کو ریسرچ کر کے بتائے کہ ایکچولی پاکستانی کیسے ہوتے ہیں, تو آپ وہ پورٹرے کر لیں. پروپیگنڈا تو آپ نے کرنا ہے نو میٹر واٹ, لیکن کم از کم کسی کی آئیڈینٹی وہ تو آپ اس طریقے سے دکھائیں. پوری دنیا جانتی ہے پاکستانی کیسے ہیں, لیکن آپ ہی کو نہیں پتا. آپ کا یہ صرف مذاق اڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنا مذاق خود اڑواتے ہیں. تو پروپیگنڈا وہ تو آپ کا کام ہے, پلیز وہ آپ نے باز نہیں آنا جتنا مرضی کوئی روکے, لیکن کم از کم ایک صحیح آئیڈینٹی تو دکھائیں نا. اگر کسی ملک کے کسی شہری کو آپ دکھا رہے ہیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کی روٹین تو ٹھیک بتائیں. ہاں, مطلب یہ تو پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا لباس کیسا ہے, اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہے. کتنی مرتبہ ویسے آداب آپ اماں جان کو کرتے ہیں اپنے؟ جب وہ میرے سامنے آتی ہیں میں انہیں اسی طرح سلام کرتا ہوں, یا گھر سے باہر جانا ہوتا ہے تو انہیں میں آداب کہتے ہوئے جاتا ہوں. اور وہ کیا جواب دیتی ہیں پھر؟ وہ آگے سے وعلیکم السلام یا خدا حافظ کہتی ہیں. اوکے, اور مشن کے لیے پھر آپ کو ہدایت دیتی ہیں اور مجھے حوصلہ بڑھاتی ہیں. اماں بھی مشن کی ہدایت دیتی ہیں ایز پر دا بالی ووڈ. چلیں جی, اب آتے ہیں اس کریکٹر سے باہر. طلحہ, اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ بھی آپ نے کانٹینٹ کریٹ کیا ہے, اینڈ وی وڈ لو ٹو نو کہ وہ ایک انسپریشن بھی ہوتی ہے کہ اچھا یہ کرنا ہے, بیکاز ظاہر ہے آپ کا میسج ہر جگہ تک جا رہا ہوتا ہے. رسپانس انڈیا سے بھی آیا تھا؟ بالکل انڈیا سے بھی آیا تھا, اور اگر میں اس ویڈیو کی وہ نکالوں نا, جیسے انالیسس نکالوں, انسائٹ نکالوں, تو اس میں اچھی خاصی آڈینس انڈیا کی بھی تھی, اور وہ بھی ہنس رہے تھے کہ دیکھو ہمارے بالی ووڈ کا کیا ذہنی لیول ہو گیا ہے کہ اسے بچے بھی روسٹ کر رہے ہیں. اور وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے پھر ویڈیوز بنا کے لوگ ان پہ روسٹ کرتے ہیں ایک طرح سے, اور وہ خود بھی ہنس رہے تھے اس بات کے اوپر کہ دیکھو کس لیول تک بالی ووڈ آ گیا ہے. اور آپ دیکھیں مطلب سوشل میڈیا پہ تو سب کنیکٹڈ ہیں, اس کے تھرو تو پتہ چل رہا ہوتا ہے, بالکل پتہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن بنتی ہیں اپنے. میں نے دیکھا وہاں پر انڈینس بھی اپنے اس کے لیے مینس بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے, تو اپنا مذاق خود بھی اڑوا رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور دنیا سے بھی جو ہے وہ کرٹیسزم لے رہے ہوتے ہیں, بٹ کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی چیزیں, ساری چیزیں میں نے ان کی بہت ساری موویز میں دیکھی ویڈیو ان کی, تو پھر میں نے کہا اس کو ایک ویڈیو کی فارم میں دکھاتے ہیں کہ ایک پاکستانی شہری کیسا دکھتا ہے انڈین فلم کے اندر. اچھا, سب سے انٹرسٹنگ کامنٹ کوئی آپ کو یاد ہو اس دوران اگر آیا ہو, اگر ہم بتا سکتے ہیں؟ سب سے انٹرسٹنگ کامنٹ تو یہ تھا کہ وہ جو ہے بالی ووڈ ہے نا, آپ کی لوکیشن جاننا چاہتا ہے کہ آپ ہو کہاں پہ, آپ سے ڈائریکٹ ملنا چاہتا ہے. تو یہ انٹرسٹنگ کامنٹ تھا, تو میں نے کہا کہ بھائی کراچی میں ہوتا ہوں, کراچی آ جائیں. کیا بات ہے. اچھا, میں بلکہ چاہتا میں اگر نکالتا ہوں ویڈیو سبین, اور ہم نا ذرا کچھ کامنٹس ناظرین ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں, چونکہ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ آپ نے شیئر بھی کیا طلحہ, اور لاسٹ رمضان کی چونکہ یہ ویڈیو ہے, اور ہم کچھ کامنٹس نکال بھی لیتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ رسپانس کیا ہوتا ہے. چلو میرے پاس یہ ان کے کامنٹس آ چکے ہیں, کچھ کامنٹس میں پڑھ لیتا ہوں جو کہ ظاہر ہے فور شور وہیں سے آئے ہوئے ہیں. اوکے, میں امیزڈ ود دس. اوکے, آپ کے لیے 2 میٹر کٹنگ ایڈ کر دی. I don't know. میرا خیال ہے چھوڑ دیتے. اوکے, you never know. کیا, چلیں میں پڑھ کے بتاؤں گا نا, میں ایسے پڑھوں گا نہیں نا. چلیں آپ سلیکٹ کر لیں 2-3 کامنٹ. ایسے کامنٹس ہیں جو میں نہیں پڑھوں گا, لیکن ہاں. اوکے, انڈین مائنڈ کرافٹ یوٹیوبر سدھارتھ نے آپ کو لائک کیا ہے. اوکے, نائس. بہت زیادہ وہاں سے کامنٹس آ رہے ہیں.
اور ظاہر ہے جب آپ ایک چہرہ دکھاتے ہیں اصل چہرہ تو اس میں ہیٹ کا ایلیمنٹ تو لازمی ہوتا ہے. مجھے ہیٹ کا نظر نہیں آیا ویسے کہیں چہرہ دکھایا جا رہا مجھے ہیٹ ویسے کہیں نظر نہیں آیا. لوگوں نے انڈینز کو ٹیگ بھی کیا ہوا ہے. سوربھ جوشی نے لائک کیا ہے جی, امیزنگ کانٹینٹ. اچھا, آلسو شو واٹ از اسلام ایٹ دا نیکسٹ کلپ اٹ میکس کلیئر کلاسیفیکیشن. اوکے فائن جی. تو یہ بڑا ہمارا مسئلہ نا کہ ایک کانٹینٹ جب آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی اب یہ دکھاؤ, اب یہ دکھاؤ, اب یہ دکھاؤ. وہ اپنے حساب سے کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کانٹینٹ بنانے کے بعد جو کامنٹ آتے ہیں وہ بھی آپ کو آئیڈیاز دے دیں کہ اب اس پہ آپ نے کانٹینٹ بنانا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. مجھے کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کمنٹ کے اندر لوگوں نے بتایا تھا کہ اب آپ کو اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی چاہیے, تو پھر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اب انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بناؤں گا. پھر جب میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناتا ہوں تو جب وہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر آگے کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے میری خواہش پہ ویڈیو بنائی. تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور لوگ بتاتے بھی. ہاں, از اٹ ڈیفیکلٹ کہ آپ کو بڑے سینسیٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں کچھ جس میں میں سینسیٹیو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہوں گی کیونکہ آپ کے ملک کو آپ ایک طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ سینسیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ کوئی غلط ریپرزنٹیشن نہ ہو جائے آپ کے مذاق کے. پھر لائٹر نوٹ پہ اس طرح کی ویڈیوز کریٹ کرنا جس میں ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا جا رہا ہو, کیا یہ چیلنجنگ ہوتا ہے کہ آپ کو اسکرپٹ پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہو؟ چیلنجنگ ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی حساس ٹاپک ہے یا آپ کو اس میں بہت احتیاط کرنی ہے, کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے, یا کوئی ایک مخصوص جو لوگ ہیں یا کسی بھی کمیونٹی ہے تو وہ کوئی ٹریگر نہ ہو جائے, تو اس کے اوپر آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یا آپ لکھنے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی میرے الفاظ ایسے نہ ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو, یا کوئی اور لوگ جو ہے نا وہ اس پہ تنگ ہو جائیں یا ان کو تکلیف کا باعث بنے. تو یہ بہت زیادہ ایک کریٹر کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور اس کے بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جو میں الحمدللہ کر رہا ہوں اس چیز کا. مارکے حق, جنگ کے ماحول میں بھی آپ نے کانٹینٹ بنایا؟ جی, کافی کانٹینٹ بنایا تھا. اوکے, یہ اس لیے ہم سوال کریں بیکاز اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذرا دوسری طرف بھی بہت زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے, لوگ آپ کو پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ایک دو ملکوں کے درمیان ایک ٹینشن والا ماحول ہوتا ہے تو کچھ کانٹینٹ کریٹرز جان کے اس پہ بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی ہماری فالوئنگ نہ کم ہو جائے. سو آپ کی کیا سوچ تھی؟ میں نے اس وقت یہ دیکھا تھا کہ جو ہے کنٹری سب سے پہلے, اور جو ہمارے آرمی یا جو سرحد پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں, تو ان کو بیک کرنا چاہیے بالکل, اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہاں پہ ایک بحیثیت قوم ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جیسے ہم کریٹر ہیں, ہمارے ہاتھ میں ویڈیوز وغیرہ بنانا ہے, تو پھر ہم نے اس کے اوپر اس کو جو انہوں نے ایک طرح سے بتایا ہوا تھا کہ بھئی کراچی پورٹ تباہ ہو گیا یا لاہور میں جو چیزیں ہیں بھی نہیں وہ بنا دی تھی, تو پھر میں نے اس کو رد کیا تھا ان کو دکھا کے کہ دیکھو یہ کیا بول رہے ہیں اور در حقیقت کیا چیز ہے. آپ نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں کراچی میں رہتا ہوں, یہ پورٹ سٹی ہے, آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں اور وہ پنجاب کا دل ہے, وہ پورٹ سٹی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بتانا پڑتا ہے نا ان کو, اور مسئلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے جو کئی سالوں سے ٹیلی ویژن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ ان کا کام یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ انہوں نے ریسرچ کرنی ہے, پڑھنا لکھنا ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بس چیخنا ہے, اور آپ کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہی ہوں, کہ چیخ کے صرف اٹینشن سیکھ کرنی ہے دونوں سائڈس کی. دیٹس اٹ, اینڈ ایوری بڈی نوز کہ آپ کے پاس کوئی فیکٹ اینڈ فگر وہاں پہ نہیں ہوتا. اچھا طلحہ, فیملی کس طریقے سے آپ کو ٹاپک سلیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے؟ اینڈ دین بعض اوقات جب آپ کسی ایسے بارے میں بات کر بھی رہے ہوتے ہیں تو فیملی کی طرف سے بعض اوقات نہیں ہوتا کہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس ٹاپک پہ بات نہ کرو, یا اس پہ اس طریقے سے بات کرو, تو کس طریقے سے ان کی گائیڈنس فیڈ بیک آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے؟ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو اسکپ کر دو, یا اگر اس ٹاپک کو پیپر ویڈیو بنانی ہی ہے تو پھر اس کے اندر اتنا زیادہ یہ چیز ایلیمنٹ مت لانا, ایک مخصوص حد تک رکھنا, اس کے بعد پھر اس چیز کو وائنڈ اپ کر لینا. تو یہ فیملی کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اور جب آپ کے پاس کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا, میں ایک ٹاپک ان کے پاس لے کے جاتا ہوں, وہ پھر مجھے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر میں ان کو دکھاتا ہوں, دیکھیں میں نے 5-6 پوائنٹ میں نے ایڈ کر دیے. اس کو پڑھنے سے جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو پھر ان گھر والوں کو بھی کوئی آئیڈیا ہو جاتا ہے, بہن کو, بھائی کو, پھر وہ بھی بتا دیتے ہیں, پھر میں اسے بھی لکھ لیتا ہوں. تو اس طرح ایک ویڈیو پوری مکمل اسکرپٹ ہو جاتی ہے, جسے بعد میں جا کے شوٹ کیا جاتا ہے. کیا بات ہے. اچھا, اور ایسے میں طلحہ, چونکہ ہم اگین وہ جنگ کے ماحول کی بات کرتے ہیں, مسلسل آپ بھی کانٹینٹ بناتے رہے, بات کرتے رہے, اس پہ ان کو انلائٹن کرتے رہے کہ یہ ماحول ہے, یہ فیکٹس ہیں, یہ فگرز ہیں, اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسے میں وہاں سے اس وقت ہیٹ آیا تھا؟ اس وقت تو آپ دیکھیں نا, جنگ کے فوراً بعد پاکستان کے جو کریٹرز تھے ان کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کرتے گئے تھے انڈیا کے اندر. تو مجھے بھی فیس کرنا پڑا تھا, یہ والا سامنا ہوا تھا. سسپینڈ ہو گئے انسٹاگرام سے, باقی یوٹیوب, فیس بک وغیرہ ہے. اور آپ کا انسٹاگرام کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ ہوا تھا بیچ میں؟ وہ 2 دن کے لیے ہوا تھا. وہ 2 دن کے لیے ہوا تھا. وہ اسی ماحول میں ہوا تھا یا اس کی ریزن اور تھی؟ وہ کوئی اور ریزن, وہ اور ریزن تھی. لیکن ادروائز ہم نے دیکھا کہ ظاہر یوٹیوب ہو یا ادروائز دیگر پلیٹ فارمز ہوں, وہاں پہ ان کو اس لیے بین کیا گیا تاکہ یہاں کی صحیح آواز
وہاں کے کہیں کسی شخص کے ذہن کو نہ کھول دے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کسی کا ذہن وہاں پر کھلے. دیٹس واٹ مودی سرکار از ڈوئنگ ایکچولی. اچھا, اینڈ ناٹ جسٹ دس پرٹیکولر اٹائر, جنرلی بھی ہم دیکھتے ہیں طلحہ کہ جب انہوں نے کسی ہسٹوریکل ایونٹ پہ بھی مووی بنائی ہے انڈیا نے, وہ جھوٹ پر مبنی بنائی ہے, اپنی صرف اور صرف طاقت دکھانے کے لیے, جگ ہسائی سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا انہوں نے لیا ہے. بہت سی موویز ہم نے دیکھی ہیں, نیٹ فلکس پہ بھی آپ دیکھ لیں ڈاکومنٹریز اینڈ پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہتا ہے, اور جب آپ اس کی فیکٹس اینڈ فگرز جب آپ بیسیکلی آپ جب ہسٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہسٹری بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور بڑا گلیمرائز کر کے, اور اینٹی پاکستان یا اینٹی مسلم جو ہیں وہ اس کے اندر نیریٹیوز دیے گئے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا یہ پتہ نہیں, یا وہ فیکٹس نہیں دیکھتے یا کیا نہیں دیکھتے, انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے. بالکل یہ ایک حقیقت سے ہٹ کی چیزیں بنائی جاتی ہیں, دنیا دیکھ کے ہنسی آتی ہے, اور کیا کہیں. طلحہ کبھی فوج میں جانے کا شوق ہوا؟ فوج میں جانے کا جب جیسے چھوٹے تھے تو اس وقت پائلٹ کا شوق ہوتا تھا کہ پائلٹ بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, یہ شوق تھا. ہاں تھا. تو دیٹ مینس کہ اسپیشلی اگر ہم اس مار کے حق کی بات کریں, اپنے شاہینوں کا ذکر کریں تو ہمارا سر فخر سے بلند کیا, اور باقی جب آپ کی خواہش ہوتی ہے تو پھر تو جہاز بڑے پیارے لگتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ایئر فورس کے تو کافی زیادہ بچپن میں جیسے ہر بچے کو شوق ہوتا تھا کہ ایئر فورس میں جانا ہے, پائلٹ بننا ہے, تو کافی دل اچھا لگتا تھا. اوکے, اس شوق کی کبھی خواہش بھی کی تھی؟ جب چھوٹے تھے اس وقت خواہش کی تھی, اس کے بعد پھر اندازہ ہو گیا کہ یہ کام آسان نہیں ہے. لیکن ذرا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے, جذبہ وہ لیکن اگین میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے اپنے جذبے کا اظہار کریں. صحیح بات. وہ کانٹینٹ کریٹ کر کے کر رہے ہیں کہ آپ بیسیکلی ریل کانٹینٹ بنا رہے ہیں, آپ فیکٹس بتا رہے ہیں, سو آپ کاؤنٹر ایک نیریٹیو ضرور دے رہے ہوتے ہیں, بیکاز آپ کو ایک جھوٹ کے بدلے میں آپ کو سچ دکھانا ہوتا ہے لوگوں کو, تو آپ وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس جذبے کا اظہار کریں. تو جذبہ تو اندر آپ کے ہے. بالکل الحمدللہ جذبہ ہے. الحمدللہ. طرح لاسٹلی میں چاہتا ہوں کہ آپ طلحہ ایک میسیج دیں گے اسپیشلی ان کو جو کہ موویز بناتے ہیں وہاں پر, کیا ہے ایک عام پاکستانی, اس کی گفتگو کا انداز کیا ہے, وہ کیسے رہتا ہے, کتنا پروگریسو ہے. میسیج ٹو دا پروڈیوسرز آف بالی ووڈ. میسیج یہی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر کسی کو ہر کسی سے نا معلومات بہت آسانی سے مل جاتی ہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں ہے, برطانیہ, امریکہ اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. تو بہت ہی آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان کیسے رہتا ہے, کیا رہن سہن ہے اس کا, کیسے ملتا جلتا ہے. تو یہ ساری معلومات آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گی, تو ذرا ریسرچ کر لیا کریں تاکہ زیادہ اچھا رہے. ایک پیغام مودی کو بھی نہ ہو جائے. مودی کو کوئی پیغام نہیں, کیونکہ ہم اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتے, اس کو یوں رکھ لیتے ہیں. طلحہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. سوشل ورک جب اس کی ہم بات کرتے ہیں, ویسے بھی نا رمضان میں اسپیسیفکلی ایک ماحول بن جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی زیادہ مدد کر رہے ہوتے ہیں, پر کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے ہوتے ہیں جو تھرو آؤٹ دا ایئر کر رہے ہوتے ہیں, اپنی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ کوئی ایشو نظر آتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, جو غلط ہو رہا ہوتا ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں, جو کمزور ہوتے ہیں ان کی داد رسی کی کوشش کرتے ہیں, وہ چاہے پھر فلڈز ہوں, ارتھ کویکس ہوں, کوئی نیچرل کلیمٹی ہو, ادروائز بھی. سم ٹائمز ایک بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی فیملی ہوتی ہے جہاں پہ کوئی ایسا بچہ جس کو ایسی بیماری ہوتی ہے جس پہ شاید لاکھوں روپے لگ جانے ہوں, جس کا شاید علاج یہاں پر نہ ہونا ہو, کہیں اور ہونا ہو, اس کے لیے بازو بن جاتے ہیں. سو آج ایک ایسے انسان دوست شخص سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. نوشہرہ سے ان کا تعلق ہے, ماشاءاللہ بہت ایکٹیولی انہوں نے کام کیا, اور کئی سال سے, مطلب ایک دہائی سے زیادہ تو مجھے ہو گیا ان کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بالخصوص کے پی میں ایسے ویلاگرز, ایسے ٹک ٹاکرز, ایسے کانٹینٹ کریٹرز جنہوں نے ایسا کانٹینٹ کریٹ کیا جو کہ معاشرتی اقدار سے الائنڈ نہیں تھا, جس میں کوئی ایسا ویژول, ایسی بات تھی جو کہ ہماری سوسائٹی کے لیے ناقابل قبول ہے. نہ صرف انہوں نے اس پر آواز بلند کی, بلکہ وہ کہتے ہیں نا ایک درست طریقے سے, ایک درست اپروچ سے, کہ جب آپ کے پاس ادارے ہوتے ہیں اور آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ ان کے خلاف کمپلین کرتے ہیں, اور پھر ایک قانون کے تحت کارروائی ہو رہی ہوتی ہے, سو انہوں نے اس پر کام بھی کیا. تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں ثاقب رحمان. السلام علیکم ثاقب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, شکریہ شعیب بھائی, آپ کا بھی شکریہ, بہت شکریہ آنے کے لیے ثاقب.
رمضان کیسا چل رہا ہے؟ رمضان چل رہا ہے، ایکٹیویٹیز میں بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور جابس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، الحمدللہ چل رہا ہے۔ اچھا آپ کا سوشل ورک تو تھرو آؤٹ دی ایئر چلتا ہے نا، رمضان ڈفرینٹ کس طرح سے ہوتا ہے؟ رمضان ہمارے لیے ڈفرینٹ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پورا سال تو کام کرتے لیتے، ایک فیملی کی ہیلپ کی یا جو ہے ایک کوئی مسئلہ آیا یا جو ہے کوئی افیکٹیز ان کی اس ایریا میں ہم جا کے ہیلپ کرتے ہیں۔ اچھا کہ لوگ آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، اب آپ اس طرح سے کرتے ہیں یا آپ خود سے ایک طرح سے لوگوں کو خود سے دیکھ رہے ہوتے ہیں دین اس کے حساب سے نہیں، سوشل میڈیا اصل میں بڑے ٹائم سے کام کر رہا ہوں، تو سوشل میڈیا پہ ریفرنسز کے تھرو لوگ آتے ہیں جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو انہی علاقوں میں ہمارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے آلریڈی ہیلپ کی ہوتی ہے، تو وہ ان کو ہمارا نمبر دے دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ رابطہ کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رمضان ڈفرینٹ اس طرح ہوتا ہے ہمارے لیے کہ رمضان میں ہم ایک دسترخوان لگاتے ہیں اور اسی رمضان میں جو ہے دسترخوان میں جو مسافر ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، جن کے گھر میں وہ اشیاء جو کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہ بچوں کے ساتھ آ کے جو ہے افطاریاں کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سحری اور افطاری ہم دونوں ایک ساتھ ہی چلاتے ہیں، تو یہ پورا رمضان ایک سلسلہ چل رہا ہے ہمارا۔ لیکن اس کا آغاز آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہوا، 2005 کا زلزلہ اسی طرح تھا کہ میں اس وقت ایبٹ میں تھا اور اسکول میں تھا، تو وہاں پہ جو ہے زلزلہ آیا، تو میں دیکھ رہا تھا میں ایک بڑے بلڈنگ میں تھا، وہاں 30 چھت سے میں نیچے اتر رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا بلڈنگ اس طرح جا رہی اور اس طرح آ رہی، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بس یہ ابھی بیٹھے گیا، لیکن الحمدللہ وہی اسکول جو ہے سلامت رہا، ٹھیک رہا۔ لیکن وہاں پہ جب بعد میں ہم باہر نکلے، کیونکہ اس وقت میں چھوٹا تھا تو مجھے سمجھ نہیں رہی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن باہر ہم گئے تو لوگ عمارتیں گری تھی، گھر گرے تھے، اسکول گرے تھے، بچے زخمی تھے، تو وہیں سے ہم نے ہیلپ کا سوشل ورک کا آغاز کیا، لیکن الحمدللہ بس وہی جذبہ، وہی جو چیز ہے وہ آج تک زندہ ہے اور چل رہا ہے۔ اچھا ویسے اتنے ٹائم تک کام کرنا، جیسے شعیب نے بتایا کہ کافی ٹائم سے خود آپ کا کام سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پر ڈی موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، اسپیشلی بعض اوقات کامنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں اچھا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ کیوں لگا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں انسان نا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ اتنا کریں بھی، لوگ کرٹیسائز بھی کریں سم ہاؤ، بہت سارے لوگ آئی ایم شیور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ ایسا پوائنٹ آپ کی زندگی میں آیا کبھی؟ دیکھیے بڑے کیسز اس طرح ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں، یعنی کوئی اگر ایک ہیلتھ کا کیس ہے، ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور اس میں سے اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو ہم نے اس طرح کیا ہے کہ کسی نے ہم سے اس فیملی کا نمبر مانگا، ہم نے ان کا نمبر تو دے دیا، لیکن وہ ان کو جو ہے تنگ کرنا، ہیریس کرنا، وہ جو ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو ایک تو یہ ڈی موٹیویشن ہماری ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اوورسیز ہوتے ہیں، جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہمیں ریچ آؤٹ کر کے وہ ہیلپ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی یہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم فیس بک پہ ایک پوسٹ لگا لیتے ہیں اور کچھ لوگ فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہی پوسٹ اٹھا کے اپنا نمبر ڈال لیتے ہیں، اور وہ ایک چل رہا ہے اس کے اوپر جو ہے لوگ پیسے اکٹھے ہیں۔ تو کیونکہ ابھی بھی ایک کیس میں نے فائل کیا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، اس میں سے یہ ہے کہ ہم اس کو لوگوں کو پکڑ رہے ہیں کہ کون اس طرح کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے نام کے اوپر پیسے لینا اور جو ہے کیس کو خراب کرنا، لوگوں کا ٹرسٹ خراب کرنا، کیونکہ پھر وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اور لوگوں کے اوپر وہ ہیلپ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈی موٹیویشن ہے کہ لوگ آج کل کا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ فیک اکاؤنٹس بنانا، فیک پوسٹیں کرنا، فیک نمبر ڈالنا، فیک جو ہے وہ ڈونیشن اکٹھی کرنا، تو یہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ ڈبل ایفرٹ ہو جاتی ہے نا اس سے کہ آپ نے پہلے لوگ فلٹر آؤٹ کرنا ہے لوگوں کو، اس کے بعد پھر آپ نے تھرو آؤٹ نظر بھی رکھنی ہے کہ کہیں جس فیملی کا آپ نے ڈیٹا شیئر کیا، ان کی انفارمیشن شیئر کیا، ان کو ہراس نہ کرو، پھر ان لوگوں کو رپورٹ کرنا۔ اسی طرح دیکھیں اٹس اے ٹاسک۔ اسی طرح کیونکہ ابھی ایک ریسنٹلی کیس ہوا تھا، یہ اٹک کا ایک بچہ تھا، وہ جل گیا تھا، تو ہم نے اس کی ہیلپ کی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا بچہ، لیکن وہ تصویر تو ہم اس کے اوپر نہ ہم لوگو لگاتے ہیں، نہ نام لکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ایکچوئل چیز دینا یہ ہم اس پہ خوشی ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے اوپر لوگو لگاؤں گا، لوگ یہ سوچیں گے کہ اس کا این جی او ہے، یہ ہے، تو ہم نہیں بناتے آرگنائزیشن، ہم انڈیویجولی سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ تصویر ابھی بھی چل رہی ہے ڈفرینٹ گروپ میں، اور اس میں لوگ اس کے نام پہ ڈونیشن پہ وہ اکٹھے کر رہے ہیں، تو اس
کے اوپر ہماری ابھی ہم نے کیس فائل کیا سائبر کرائم میں, وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر, دیکھ رہے ہیں کہ اور ایک نمبر نہیں ہے, بہت سے نمبر اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ریل لوگ ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں, جو پھر کیونکہ ڈونیشن جو ہے اسٹاپ ہو جاتی ہے, لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, نہ ہمارے اوپر کرتے ہیں نہ اور لوگوں کے اوپر کرتے ہیں. اور یہ ہم نے لاسٹ ایئر فلڈز میں بھی دیکھا ثاقب, ایک گاؤں جس میں ہم نے دیکھا کہ بالکل ریلا اس کے بہا کے لے گیا. ہم نے دیکھا نہ صرف کے پی سے بلکہ پنجاب سے بہت سے لوگ جو انڈیویجول بھی اور ایون جو آرگنائزیشنز کے طور پہ کام کرتے ہیں سب وہاں ڈونیشنز لے کے پہنچے. اور پھر ایسا وقت آیا کہ وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ نہیں چاہیے, اتنا آ چکا ہے, اور علاقے بھی ہیں, اگر ایک چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں, وچ از گڈ, پہنچنا بھی. اسی طرح یہ بنیر میں جو ہوا تھا, بنیر میں فلڈ ہوا, ہم اگلے دن پہنچے, ہمارے ساتھ گورنمنٹ بھی پہنچی, ریسکیو والے بھی پہنچے. وہ اگلے 5 دن میں اتنی ڈونیشن آئی کہ لوگوں نے خود سٹاپ کرنا شروع کر دیا. لیکن وہاں پہ بھی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ باہر سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن مقامی لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں چاہیے, ان کو آپ الگ کر دیں. کیونکہ ہم مقامی لوگ ہیں, وہاں پہ ایک اچھا سسٹم یہ تھا کہ ایک حجرہ تھا, حجرے میں لوگ بیٹھے تھے, ان کے NICs ان کے پاس تھے, جن کی فوت ہوئی تھی وہ تھے, جن کے لوگ مسنگ تھے وہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندے کو بڑا بنایا تھا, لیڈر بنایا تھا, ان کے ساتھ جا کے سب کا پتہ ہے کہ یہ بشنوئی میں کہ یہ ایفیکٹ ہوا, یہ ہوا, تو ان کا سب کو علم تھا کہ یہ ہے, اور وہ وہاں پہ موجود بھی تھے. وہ باقاعدہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ جا کے ان سے مل لیں, یہ لوگ ہیں, اس کے بھائی ہے, اس کا امی ہے, اس کی فیملی ہے, یہ ملبے تلے ہے, یہ سارا وہ ہمیں بتاتے تھے. تو اچھے لوگ کمیٹی اور بہت ہیں. اب آتے ہیں ثاقب ایک بہت اہم معاملے پر. ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ ایک دم تصویر سامنے آتی ہے کہ وہ ماضی کی کوئی تصویر بچے کی دکھا کے کہ ابھی بچہ کیسا ہے. تو میں یہ سوال اس لیے رکھ رہا ہوں آپ سے, 2015-16 میں آپ نے رپورٹ کیا 4 سدہ کی سر جڑی بہنیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے آپ نے اس کو رپورٹ کیا, ہم ایک اور چینل پہ تھے اور ہم نے بہت زیادہ اس پہ جو ٹرانسمیشنز کی. الحمدللہ ہوا یہ کہ پھر ان کا علاج ہوا باہر سے, اور کئی سرجریز ہونے کے بعد زندگی کی طرف واپس آئیں. 10-11 سال کی ماشاءاللہ وہ بہنیں ہو گئی ہوں گی. صفا اور مروہ, 2026 صفا اور مروہ کیسی ہیں؟ ابھی بہت اچھی ہے, کیونکہ ان کی فیملی کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں ہوں, کیونکہ ان کا ابو تو فوت ہوا ہے, ان کے ماموں اور جو ہے دادا نانا ان کو جو ہے دیکھ رہے ہیں. ان کی تیراپی چل رہی ہے, ایک تھوڑی سی پیرالائز ہے, لیکن جو ہے الحمدللہ کیونکہ وہ فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ تیراپی کے بعد جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ بھی اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے گی. تو وہ ایک بڑا چیلنجنگ کیس تھا, کیونکہ اس سے ان کی پیدائش سے چند دن پہلے ان کا جو ہے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی ایکسیڈنٹ سے. تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ کیس تھا ہمارے لیے, اور ہم جو ہے گورنمنٹ کے تھرو, لوگوں کے تھرو بڑی سپورٹ ہمیں ملی, اور جو اوورسیز جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں ان کی کمیونٹی کی ہمیں سپورٹ ملی, اور بچے وہاں پہ UK چلے گئے, اور وہاں کے ان کی ٹریٹمنٹ ہو گئی, واپس جو ہے پاکستان میں بھی اسٹیبل ہے, گھر میں ہے. ماشاءاللہ, یہ دیکھیں کتنی دعائیں ہیں جو آپ سمیٹتے ہیں, اور یہ جذبہ ہے جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتا ہے. تو پھر وہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا, جو وہ آپ کو اس طرح سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دے رہی ہوتی. اچھا ثاقب, ایک اور یہاں کا ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے جس پہ بات کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. نیو بورن بیبیز, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, کہیں پر رکھ دیا, کہیں پر پھینک دیا, بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے مجھے. بٹ لوگ اکثر کچرے میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے کیا آپ لوگوں نے کیا ابھی تک, کیا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے بات کی تو مجھے ایک کیس آیا, اور اس سے مجھے فیلنگز بھی اور رونا بھی آ جاتا ہے کہ میں نے ایسے بچوں کو دیکھے کہ وہ قبرستان میں پڑی ہوتی تھی, اور دسمبر کا مہینہ تھا, ابھی نہیں تھا, پچھلے 1 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ میں صبح آفس جا رہا تھا, تو مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ جائیں اور قبرستان میں ایک بچی جو ہے یا بچہ ہے آپ دیکھ لیں کہ زندہ ہے کہ مرا ہے, آپ دیکھ لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بندہ بھی جو ہے وہ دماغی توازن اس کا بھی ٹھیک نہیں تھا, لیکن اس نے مجھے کہا کہ آپ جائیں دیکھ لیں. میں گیا تو وہ بچی تھی, اور وہ بچی جو ہے ریسکیو کو ہم نے بلایا, ان کو ایڈمٹ کرایا ہاسپٹل میں, اور پھر جو ہے الحمدللہ ایک فیملی نے اس کو ایڈاپٹ بھی کیا. تو ہم ابھی بھی یہ بہت سے کیسز ہوتے ہیں, یہ صرف 1 سال پہلے کی بات نہیں ہے. جب پوسٹ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, اور دیکھیں وہ بے اولاد جو ہمیں دے دیں, کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ ہمیں دے دیں. اس میں سے بڑے کیسز ایسے بھی ہیں کہ معذور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کسی کا جو ہے پاؤں معذور ہوتا ہے, کسی کا ہاتھ جو ہے نہیں ہوتا ہے, اس کو بھی ڈسیبل ہو کے یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ ٹائم ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اٹھا کے, کیونکہ میرا خود بھی ایک بیٹا ہے, تو میں بھی جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بیٹا ہی یاد آ جاتا ہے کہ یار وہ بھی ہے, اس طرح ہم کیوں کر رہے ہیں. لیکن معاشرے میں ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں, صرف جو ہے ہمیں بیٹے چاہیے. تو دیکھیں
یہ لڑکیاں بھی جو ہے ہماری گھر کی بے شک اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہے، ان سے بڑی زندگی بدل جاتی ہے، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. یہ بہت زیادہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، یہ چل رہا ہے. اور یہ ذرا کیسز ابھی بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے حالانکہ دیکھیں ثاقب اب تو ادارے بھی ہیں، عیدھی کا ہم دیکھ لیں، وہ جھولا رکھنے کا ان کا ایک رہا. مائی کوشچن از کہ ادارے بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، بے اولاد جوڑے بھی ہیں، اتنے لوگ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اولاد. اور ایسے میں جب اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے اور آپ اس اولاد کو اس طرح اس خوف سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بالکل زمانہ جاہلیت کی طرح، سو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا دل ہے ایک ماں کا اور ایک باپ کا اور اس خاندان کا جو کہ اس ننھے پھول کو اس طرح شاپر میں، ایک کو تو شاید سخت دفنایا سردی بھی میں، تھا. ہاں فوگ میں قبرستان میں چھوڑا تھا. اور پھر وہاں کے میں یہ بھی معاشرے میں یہ بھی اچھے لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پوسٹ کیا تو گورنمنٹ کو وہ کہہ رہے پروسیجر ہے ہمارے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جس طرح آپ کی پروسیجر اس کو فالو کریں، جو نمبر میں ہوں گے، جو لسٹ میں ہوں گے، ان کو آپ دیں جن کو ضرورت ہے. اگر ان سے رہ جاتے ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ سامنے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے، اور وہ پھر اچھے اپنے ماں باپ سے زیادہ ان کو اچھے طریقے سے پالتے ہیں. اور اچھے طریقے سے ہم پھر دیکھتے بھی ہیں ان کو کہ کس طرح پال رہے، کیا کر رہے ہیں. لیکن بڑے اچھے لوگ ہیں. لیکن یہ پھینکنے سے بہتر ہے یہ لفظ میں استعمال اولاد کے لیے، بیٹی کے لیے، کیونکہ وہ واقعی پھینک کے جاتے ہیں. لوگ ایسے پھینکتے ہیں جیسے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کو، کوئی مطلب کیا کوئی فیلنگ نہیں ہوں گی. بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی معاشرے میں دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اولاد کی ضرورت ہے، وہ اس نعمت سے محروم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں اولاد آئے. تو کیوں نہ آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے دے دیں، کم از کم زندہ رہے گی آپ کی اولاد. کم از کم کوئی جس کو ترس کے مل رہی ہے، آپ تو بے قدرے ہیں لیکن کسی کو اگر ترس کے مل رہی ہے تو وہ اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھے، چھت ملے، اون کرے، نام دے اپنا. تو کم از کم یہ کر دیں. ایسے تو بے قدری ہے کہ اللہ آپ کے گھر نعمت اور رحمت بھیج رہا اور آپ اتنے بے قدرے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بس گھر سے نکال دو واپس. ویل چیئرز وہ بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، تھوڑا اس بارے میں بتائیں. بالکل. ویل چیئر ایک وقت تھا کہ ہم 5,000 اور 8,000 کی ویل چیئر لیتے تھے. ابھی جو ہے ویل چیئر گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر رہی ہے، لیکن بعض علاقوں میں لوگوں کو چینلز نہیں پتہ، بعض علاقوں میں لوگوں کو ایک پروسیجر نہیں پتہ کہ وہ کس سینٹر جائیں گے، سوشل ویلفیئر جائیں گے یا جو ہے بیت المال جائیں گے، کس طریقے سے وہ کریں گے، یا جو ہے کسی اور آرگنائزیشن سے جا کے وہ اٹھائیں گے. لیکن ہم پھر ان کی سپورٹ کر لیتے ہیں. اور ابھی جو ہے مہنگی ہو گئی ہے، ابھی 17 سے ایبو کی باتیں چل رہی ہیں، 25,000 اور 17,000 کی چلیے. لیکن ہمیں لوگ پھر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں. آرگنائزیشنز بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں اور ان کے پاس وہی اسپیئر جو ہے پڑی ہوئی ہے، تو وہ بھی ڈونیٹ کر دیتے ہیں. وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ دے دیں، بس یہ میرے ابو انتقال کر چکے ہیں اور ان کے لیے تھی. وہ زیادہ سے زیادہ 1 ٹائم یوز ہوتی ہے یا 2 ٹائم ہوتی ہے، ہم پھر استعمال میں آ جاتی ہے. تو ویریفائی کیسے کرتے ہیں کیسز کو؟ ویریفائی کا یہ ہوتا ہے ہمارا پروسیس کہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو چیز دیں اور ان کی تصویر اٹھا کے واپس سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے ہم خود بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر آپ ڈونر کو پہنچاتے ہیں تصویر، آپ ان کی تصویر لیں اور ڈونر کو صرف دے دیں. سوشل میڈیا پہ دے کے آپ عزت اس کی خراب ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، سیلف ریسپیکٹ کی بات آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم ایک ان کی تصویر نہیں لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ ویریفائی ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر جس علاقے میں نہیں پہنچ سکتا دور دراز، تو میں اپنے کسی کزن یا دوست علاقوں میں ہمارے دوست ہیں وہ چلے جاتے ہیں، وہ ویریفائی کر دیتے، وہ ہمیں بتا دیتے کہ میں گیا ہوں، میں نے ویریفائی کیا. پھر ہم ان کو بتا دیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں آ سکتا، میں آپ کو پیمنٹ بھیج رہا ہوں، آپ جا کے یہ چیز پرووائڈ کریں اور دے دیں. اکثر کیسز میں ہم کیش پرووائڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چیزیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پیمنٹ کو استعمال کر جاتے ہیں. لیکن ہم جو ہے اگر کسی کا بل ہے تو ہم بل پے کر لیتے ہیں آن لائن، ہمارے پاس ایکسیس ہے تھرو بینک یا ایزی پیسہ، اس سے کر لیتے ہیں، یا جو ہے کسی اور ایپ سے کر لیتے ہیں. یا اگر کسی کو راشن چاہیے ہم جا کے راشن لے لیتے ہیں اور ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. یا جو ہے اگر گھر بنانا ہے تو گھر بھی ہم مزدور بھجوا دیتے ہیں، اسی علاقے میں بنا لیتے ہیں. ثاقب آخر میں ضرور بتائے گا، کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن
یہ جب سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ آتی ہے, کچھ لوگ اگر جاننے والا لکھتا بھی ہے اگر ویریفائڈ کیس, اسٹل بڑی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا ان کی وہ ڈونیشن صحیح جگہ جا رہی ہے نہیں, تو وہ اکثر لوگ نہیں ریچ آؤٹ کر پا رہے ہوتے. اگر کہیں پر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو, کن چیزوں کو اپنے اون پہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو تسلی رہے کہ آپ جس جگہ پر ڈونیشن دے رہے ہیں آپ ٹھیک جگہ پر دے رہے ہیں؟ کیونکہ اکثر بے شک لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ویریفائڈ کیس ہے بٹ اسٹل جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ نیڈ پوری ہو چکی ہوتی ہے, تو کس طرح سے پتہ لگایا جائے؟ دیکھیے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ ڈونیشن کرتے ہیں یا جس کے تھرو آپ کرتے ہیں, اگر اکثر ہمارے ڈونرز ہوتے ہیں تو وہ ہم سے چیز نہیں مانگتے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اگر ابھی ایک گھر ہے, اس گھر ہم چلے گئے یا کوئی بیمار بندہ ہے اس کو چیزیں چاہیے, ہم جا کے اس کی پہلے ویڈیو بنا کے ہم نے اس بندے کو بھجوا دیتے ہیں کہ یہ آپ لے, اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ سیلف ریسپیکٹ کی بات ہے. پھر ہم جب ان کو چیز پرووائڈ کر دیتے تو بل بھی ساتھ میں اٹیچ کرا دیتے ہیں, ساتھ میں جو ہے اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کو ویڈیو کال کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے اس چیز یہ پرووائڈ کر دی ہے. تو وہ وہاں پہ جو ہے تینوں چیزیں ہو جاتی ہے, ایک کیس سے پہلے ہو جاتی ہے اور کیس کے بعد آ جاتی ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہے اگر آپ نہیں پہنچ سکتے تو کسی تھرو کو کر دیں, یا اگر آپ کے علاقے میں اسی علاقے میں آپ کے کوئی لوگ ہیں تو ان کے تھرو کریں. تو یہ تین چینل سے ان کے تھرو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. یہ اگر آپ بندوں کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے اکثر آپ سے بھی پیسے لے لیتے ہیں, اگلے سے بھی لے لیتے ہیں اور علاج نہیں کرتے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ تین چینلز یوز کر کے اور ختم کر دیتے ہیں, اس کو کلوز کر لیتے ہیں. تاکہ بہت سے لوگ جب ایک سوشل ورک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یا تو وہ ٹیم بناتے ہیں یا وہ کوئی آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں. آپ نے اس طرف قدم نہیں بڑھایا, آپ نے اپنی سوچ کو بھی رکھا کہ نہیں ایز این انڈیویجولی مجھے کام کرنا ہے. وائی؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ, یہ جو آرگنائزیشن ہوتے ہیں یہ کوئی گورنمنٹ کی نہیں ہوتی ہے, یہ انڈیویجول بیس کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ خود بھی سوچیں کہ آپ زکوٰۃ تو دے رہے ہیں, تو میرے آفس کا کرایہ کیسے چل رہا ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے چلے گا, زکوٰۃ کے پیسوں سے میں بل دوں گا, اگر کسی کو میں سیلری دوں گا تو زکوٰۃ کے پیسے سے دوں گا. تو یہ تو مناسب نہیں ہے یہ چیزیں. تو اس وجہ سے میں نے آرگنائزیشن نہیں بنایا. اگر ساری پیمنٹ آئے گی, دیکھیں اگر ایک یہ چیز ہوتی ہے آرگنائزیشن آپ بناتے ہیں تو ایک گورنمنٹ کے ساتھ آپ رجسٹر کراتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو پھر فنڈ کرتی ہیں, وہ الگ چیز ہے, وہ زکوٰۃ میں نہیں آتا ہے. لیکن اس طرح کے کیسز میں لوگ ڈونیشن کرتے ہیں, یہ باہر سے کرتے ہیں. یہ زکوٰۃ ہوتی, خیرات ہوتی, تو خیرات پہ آپ تنخواہ تو نہیں دے سکتے, خیرات کے اوپر تو آپ آفس نہیں چلا سکتے. اگر آپ کے پاس کوئی فنڈنگ ہو یا آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو کہ آپ جا کے جی وہاں پہ گھر بھی بنائیں, آپ ہاسپٹل بھی بنائیں, یا آپ جو ہے روڈز بھی بنائیں, تو وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. تو یہ ہم نہیں کر سکتے, اور نہ میں نے بنانے کا سوچا. ہاں ٹیم ہے, دوست ہیں, ہم سارے مل کے چیزیں کرتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر ہمارے گروپس ہیں, سب کچھ ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو سرکاری بڑے افسرز ہیں وہ بھی اسی گروپس میں ہیں, وہ خود بھی کیسز سامنے لے آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے, آپ جا کے آپ کے تھرو ہم ٹرسٹ ہے نا آپ پہ. تو وہ بڑے کیسز اسی طرح کے ہم کرتے ہیں. تو نہ آرگنائزیشن کا سوچ ہے اور نہ میں بناتا ہوں. اور رمضان میں کیونکہ ماحول بھی ایک ہوتا ہے مدد کرنے کا, اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے, ایسے میں ظاہر ہے کام بڑھ جاتا ہے پھر, کیونکہ ظاہر لوگ آپ کو ریچ آؤٹ کر دینا, سبین نے بھی کہا نا وہ ڈونیشنز دینا, پھر آپ نے بھی ظاہر دیکھنا ہوتا ہے کس کو زیادہ ضرورت ہے, زیادہ ضرورت کس کے لیے ہے جو پوری کرنی ہے. ابھی رمضان کا یہ ہوتا ہے ہمارا کہ رمضان سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, ہم رمضان سے پہلے ہم کرتے ہیں, رمضان ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی 10 دن رہ گئے اور روزے سٹارٹ ہونے والے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں اس سے پہلے ہم راشن دے دیتے ہیں سب کو, جس کو نیڈ ہوتی ہے. کیونکہ اگر میں فرسٹ رمضان کو دوں گا تو کیا فائدہ, وہ رمضان تو سٹارٹ ہوا ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں راشن ان کو پہلے دے دیتے ہیں اور 30 دن وہ اس پہ گزار لیتے ہیں. پھر جو اگلے 30 دن ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں, تو اگلے 30 دن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری افطاری اور سحری چلتی ہے. تو اس میں پھر وہ ہم کام کرتے ہیں, اور کیونکہ افطاری میں ہمارا بہت ٹائم لگتا ہے, صبح سے آفس جانا, پھر 3 بجے واپس آنا, 3 بجے 12 بجے جو ہے کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے پکوڑے چیزیں, لوگ کوئی راستے سے جاتے, کوئی کیا لیتے, تو وہ ہمارا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اپنے کچن سے چیزیں ہیں. تو اس کے بعد جو ہے لیکن ٹف روٹین ہوتا ہے رمضان میں تھوڑا ہمارا, اور بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں ایک رونق ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, ثواب الگ ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اٹس ورتھ اٹ. لیکن آپ کو تو ماشاءاللہ اتنا ٹائم ہو گیا, اتنے آپ کنسسٹنٹ ہیں, تو کچھ لوگوں کو اللہ نے, ویسے تو ہم سب کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہوا ہے, لیکن شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ مقصد تلاش نہیں کرتے اور اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. تو آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے وہ مقصد تلاش کیا اور آپ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. رمضان میں سب سے بڑا مزہ آتا ہے جب آپ روڈ کے اوپر افطاری کرتے ہیں, گاڑیاں رکتی ہیں, لوگ اس سے اترتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ افطاری کرتے ہیں.
ہم بعد میں کرتے ہیں وہ پہلے کرتے ہیں. تو ایک بڑے وہ شربت بنانا خود اپنے ہاتھ سے, مزہ آتا ہے فروٹس کاٹنا, پکوڑے رکھنا, تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے بڑے مزے کا ہوتا ہے. اللہ آپ کو اجر ہم دے اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت کی ساری کیا چیزیں بات یہی ہے. ہے. اللہ آپ کو بہت اجر دے, بہت زبردست کام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں ثاقب. تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا ہماری اس ٹرانسمیشن میں. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اس سیگمنٹ کا نام ہے جی ہوسٹنگ دا ہوسٹ, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک زبردست ہوسٹ موجود ہیں. پاکستان ٹی وی میں جس طرح سے مارننگ شو ہوسٹ کر رہے ہیں وہ تو ایک چیز ہے ویسے. اچھا آپ نہ جائیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں, اسپورٹس کا ایونٹ ہے, شہزاد بھائی نظر آ رہے ہیں. آپ جائیں گے ریل اسٹیٹ کے ایونٹ میں, شہزاد بھائی نظر آ رہے ہیں. آپ جائیں کانسرٹ پہ, شہزاد بھائی نظر آ رہے ہیں. آپ کسی ایسے ایونٹ پہ جائیں جہاں پہ شہزاد بھائی ہوسٹ نہیں ہے, تو وہاں آواز آ رہی نیچے سے, وائی ناٹ شہزاد خان, وائی ناٹ شہزاد آپ خان. کانسرٹس دیکھیں کوئی ایوری ویئر ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انرجیٹک اینڈ ویری لائیولی. بلکہ وہ جن کی ایک وائب ہے نا, آئی اسٹل ریمبر جب ہم پی ٹی وی پہ اکٹھے ہمارا سلاٹس تھا تو میک اپ روم میں آتی نا, میک اپ کا ماحول بدل جاتا تھا. شہزاد بھائی کی بڑی ڈفرنٹ انرجی ہے. لیٹس ویلکم ہم اینڈ آسک کہ رمضان کیسا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت چونکہ ورلڈ کپ, اس کو بھی وہ ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کریں. السلام علیکم, گڈ مارننگ نہیں کہوں گا, وہ گڈ ایوننگ کہوں گا آج. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ شعیب, تھینک یو سو مچ سبین فار ہیونگ می اوور. اور جتنے بھی لوگ جو آپ کے پروگرام کے توسل سے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان سب کو بھی السلام علیکم. ایسے کیسے اپنے سٹائل میں نا, اور رمضان مبارک. اگر اپنے سٹائل میں کہنا ہے تو السلام علیکم, جی آیانو پخیر راگلے, نی ہاؤ, چونے شمے, وش ملے, اوہائے گنزائمس, اولا بونجو, پریویت, کئی فحال, حال شما چطورے, اہلن وسال, مرحبا, بونا موچو, گراسیاس, فابیاب, بھلی کرے آیا, ہوش گیا دن روک دوں اور آئے ہسائیو قیمتوں, چی حال جو کالی میرا خیرتان. And a very warm welcome to Rising Pakistan Ramazan Special. وعلیکم السلام. Thank you so much. ہم یہی کہہ سکتے تھے اس کے بعد, کیونکہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ مجھے کا دعوت شکریہ. دینے کے لیے, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ دونوں سے ہمیشہ مل کر, کیونکہ ہماری کچھ حد تک جرنیز جو ہیں وہ سملر ہیں. ایگزیکٹلی, اور الحمدللہ کہیں نہ کہیں ٹاکرا ہو جاتا ہے, مطلب کام شام کے پرسپیکٹو سے, کہ کولیبریشن, وہ الگ بات ہے, ہمیں ساتھ اسٹول رکھنا پڑتا ہے, اس کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے شہزاد بھائی کے لیول پہ آنے کے لیے. وہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اور کوئی گیسٹ ہو نا تو پھر تو ہوتا ہے کہ جس کی آئٹم جتنی ہم اسے ساتھ کھڑا کرتے ہیں, لیکن جب آپ ہوتے تو پھر اوبیسلی ایسا لگ رہا ہوتا ہے. اینی ہاؤ, رمضان کیسے قداور جو ہے نا انسان اپنے کردار سے ہوتا ہے, کبھی قد سے نہیں ہوتا. کیا بات ہے. رمضان دیکھیں صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے شہزاد بھائی. مانتا ہوں, میں تو مانتا ہوں, میں مانتا ہوں. شہزاد بھائی ویسے روٹین ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ, یو نو شو بھی ہے, ٹرانسمیشن, اینڈ دین یو تماشا پہ آپ کر رہے ہیں, ایونٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, پرسنل لائف بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, وہ آپ کی جم بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں دن میں تو 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں, آپ کے لیے بھی وہ 24 ہی ہیں, آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ شعیب اور سبین, آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ بچپن سے ہی نا جو ہمارے والدین نے جس طریقے سے ہمیں پالا ہے یا نشو نما کی ہے, اس کے اندر جو ایک بہت ہی اہم پہلو رہا ہے, وہ اہم پہلو ہمیشہ اس چیز کا رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کام پر لگیں. جو ہمارے والد صاحب کی ایک ٹیگ لائن یا والدہ کی ٹیگ لائن رہی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ کوشاں رکھا ہے. جب میں آپ سوچیں کالج میں تھا یا میں اسکول میں تھا, جب میں اسکول میں تھا میرے خیال ہے غالباً 9ویں یا 10ویں میں, تب میں موبائل فونز بیچ رہا تھا. جب میں کالج میں گیا تو میں ریڈیو ہوسٹ کر رہا تھا. جب میں میری 12ویں سے بیچ میں جب آپ کی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اس کے بیچ میں میں اپنے والد صاحب کے کچھ دفاتر جو ہیں وہ کرائے پر لگا رہا تھا. پھر جب میں یونیورسٹی گیا تو میں آفیشلی ایک چینل جوائن کر چکا تھا. تو ہمیشہ انہوں نے کام پر لگا کے رکھا, جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے, جیسے کہتے بھی ہیں انگلش کا ایک فقرہ ہے, آئیڈل مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. تو جب بھی آپ کے بچے اس طرح سے آپ پالیں گے کہ ان کو ہمیشہ کام کی طرف جو ہے آپ ترجیح دیں گے, اور کوشش کریں گے جتنے بھی پیرنٹس ہیں کہ یار ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے, یا کوئی موقع یا اپرچونٹی ان کو مل رہی ہو تو ان کو اس کی سپورٹ دی جائے, تو بچہ جو ہے وہ کام میں ہی رہ کے پھر خوش رہے گا. بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اور سبین بھی, اگر آپ دیکھیں 2 دن یا 3 دن ہمیں ایسے ملیں جس میں ہمارے پاس کام نہیں ہے, اس ٹائم پھر ہمارے گھر والوں کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا. وہ کہتے ہیں جاؤ کام پہ جاؤ. اچھا واقعی ایسا ہوا, ہماری کچھ تھوڑی سی چھٹیاں چل رہی تھیں تو شعیب کے گھر جانا ہوا, اور میں اور میرے ہسبینڈ گئے, اور شعیب اور ان کی بیگم وہاں پہ تھی. تو میرے ہسبینڈ اور شعیب کی بیگم آپس میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے, وہ ٹیم اپ ہو کے کہتے کہ ان دونوں کو گھر سے نکالیں کیسے, کسی طریقے سے. تنگ کرتے ہیں گھر میں, تنگ ہوتے ہیں لوگ,
پھر تنگ ہوتے ہیں کیونکہ ورنہ ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ نہیں پتہ لگتا کہ گھر میں کیا چیز کیسے چل رہی ہے. وہ obviously you know a huge credit to your husband, my wife, his wife, کہ وہ لوگ سب مینج کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ جا کے ایچی بیچی نکالنا شروع کرتے ہیں نا, یہ ایسے باہر جاؤ میرے بھائی تم کام پہ جاؤ, تو وہ ضروری بھی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ جتنے بھی لوگ جو کام کی طرف ترجیح دیتے ہیں وہ اپنے خوابوں کو پال لیتے ہیں. اور نیچرلی دیکھیں, مجھے نہیں پتا, آپ بھی شاید ریلیٹ کر سکتے ہوں گے, ہمارے اندر ایک انرجی ہوتی ہے جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی. ایک ہوتا ہے نا آپ گھر پہ آپ ریسٹ کریں, تھوڑی دیر کے بعد ایک ہوتا ہے کہ کیا کروں, مجھے کوئی کام بتاؤ, اور میں کس ہر کو کھاؤں, میں وقت کیا کروں, انرجیٹک. کیا کروں تک ٹھیک ہے, ابھی کس کو کھاؤں والا کام نہ کرے. زیمینا. بڑا لولی انرجی شہزاد بھائی. تھوڑا سا بتائیں شہزاد بھائی, وہ جو آپ کی ہم دیکھتے ہیں نا انرجی, اسپیشلی کانسرٹس کی میں بات کروں, وہ بہت ڈفرینٹ انرجی ہوتی ہے. اب دیکھیں اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ ہوسٹ کرنا, اس کا ایک ذرا ڈفرینٹ وائب ہوتی ہے. کارپوریٹ ایونٹس کرنا, نیشنل ایونٹس کرنا, اگین اٹس اے ڈفرینٹ انرجی اینڈ ڈفرینٹ تھنگ. کانسرٹ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. سو کوئی بٹن ہے اندر جو آپ سوئچ کرتے ہیں, اچھا اب یہ بٹن آن کرنا ہے, اب یہ بٹن آن کرنا ہے, اب یہ بٹن آن کرنا ہے. شعیب بھائی, میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی, کیونکہ میرے لیے کوئی بھی ایونٹ ہو, وہ کارپوریٹ ہو یا جیسے ابھی ہم ماشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر کام کر رہے ہیں, مجھے تو غالباً اب 13-14 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی آتے ہیں جاتے ہیں, پھر آپ واپس آ جاتے ہیں, تو یہ آپ دونوں کا چل رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب کوئی ایونٹ یا کوئی کام آپ کو کوئی دے اور آپ اس کے لیے منظوری دے دیں 100%, تو آج تو سب سے پہلے آپ کو 100% اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ ایسے کہ جب ہم کام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اچھا کام دے, اچھا رزق دے, تو جب اللہ آپ کو کام دے اور آپ اس کو 100% دل سے یا ڈیڈیکیشن کے ساتھ یا پیشن یا لیٹر یا اسپرٹ میں نہ کریں, تو اگلی دفعہ جب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو شرمندہ تو ہوں گے نا کہ یار میں نے ڈنڈی ماری تھی یا میں اچھے سے کام نہیں کر سکا. تو جب بھی کوئی انسان آپ کو ریچ آؤٹ کرے یا کمپنی ریچ آؤٹ کرے, تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خواب ہے جو آپ کے توسل سے پورا ہوگا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں صرف ایونٹ ڈے پہ نہ ان کو ملوں, میں اس سے 1-2 دن پہلے ان کے ساتھ جاتا ہوں, بیٹھتا ہوں, ساری بات کرتا ہوں, تو آٹومیٹکلی ایک موڈ بورڈ جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ڈیلیور کریں, اور اللہ نے الحمدللہ بہت عزت دی ہم سب کو, آپ کو, سبین کو. ہم سب بھی کہیں نہ کہیں مصروف رہتے ہیں, اور اب تو ایونیوز پاکستان کے لیے اتنے کھل گئے ہیں کہ پچھلے پورے سال میں ہم, آپ سوچیں, ہم ریاض میں پروگرامز کر کے آئے ہیں, ہم اٹلی میں کر کے آئے ہیں, ہم اسپین میں ہم نے کیے ہیں, دبئی میں ہم کر رہے ہیں. یعنی جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں جو ہے وہ اب ڈیمانڈ چل رہی ہے. اور یہ بڑی خوبصورت ویسے آپ نے بات کی ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ وہ کرنا, کیونکہ اتنے لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہتر کام کی تلاش میں. ہم سب بھی, ہمیں بھی کچھ دن بعد ہوتا ہے کہ اچھا کوئی اور, جو ہم فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا اچھے کام کی طرف, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کریں وہ ذمہ داری کے ساتھ کریں. اچھا لیکن ذمہ داریاں تو ہر طرف کی ہوتی ہیں, اینڈ دین ورک لائف بیلنس وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کس طرح سے فیملی کو ٹائم دے پا رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی میں رمضان کے پرسپیکٹیو سے بات کروں, اینڈ اوور آل بھی بچوں کو ٹائم کس طرح دیتے ہیں. اگر آپ بچوں پہ میں آتا ہوں, اگر آپ پروفیشنلی یا کریئر اورینٹڈ ہیں اور آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیشہ ایکسیلنس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, تو ورک لائف بیلنس کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی, آپ کو نیند بھی آ رہی ہوگی, آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مطلب کتنے سارے میجر ایسے میرے فیملی کے ایونٹس ہیں جن میں میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا ہوں, اور اس کی وجہ ہی میری کمٹمنٹ رہی ہے ود ورک. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو بیلنس آنا چاہیے وہ آپ کی فیملی کی طرف سے آنا چاہیے, ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اس کے ابھی وہ والے سال چل رہے ہیں جس میں یہ ایک دفعہ محنت کر کے جب ایک برانڈ نیم یا ایک اسٹیبلش کر لے گا اپنے لیے, اس کے بعد یہ دقت ختم ہو جائے گی. ہاں اس سب میں آپ بچوں کو مس کرتے ہیں جب آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں. میری الحمدللہ پاک نے مجھے 3 بہت خوبصورت بیٹیاں دی ہیں, شابانو, مہربانو اور علیہا, اور میں اگر ان سے 2-3 دن بھی دور رہوں تو میں ان سے زیادہ اداس ہو جاتا ہوں. سو آئی ول ٹرائی آلویز کہ وہ یا میرے پاس آ جائیں یا میں ان کے پاس چلا جاؤں, اور اس میں ان کی ماں کی جو تربیت ہے وہ واقعی بہت ہی توازن رکھتی ہے میرے ورک لائف بیلنس میں. لیکن جتنے بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ زندگی میں آپ نے ترقی کرنی ہے, کسی مقام پہ پہنچنا ہے, تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو نیند آ رہی ہے یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا یہ چیز ایسی ہونی چاہیے تھی یا یہ ایسے ہی نہیں ہوئی. کام کریں بس چپ کر کے, سر نگوں ہو کر کام کریں. نہیں, ہم ذرا کام سے ہٹ رہے ہیں نا تھوڑا تھوڑا. اگر ہم یہ سوال رکھیں کہ آپ نے آنکھیں بند کیں اور آپ کسی کو سوچنا چاہتے ہیں, تو پہلا چہرہ ذہن میں کس کا آتا ہے؟ میرے والد کا. والد کا. میرے والد کا الحمدللہ. ماشاءاللہ. والدہ کا بھی آتا ہے. اگر امی دیکھ رہی ہیں تو میں, اب میرا فون نہیں ہے, وہ سعید فضر صاحب کے پاس ہے, اس میں آپ دیکھیں گے تو 5 تصویریں میرے موبائل پہ لگی ہوئی ہیں جو کہ سرکولیٹ ہوتی ہیں. اس میں میرے والد کی ہے, میری والدہ کی ہے, اور میری 3 بیٹیوں کی ہے الحمدللہ. اور 6 ہونی چاہیے تھی تصویریں, 6 ہونی چاہیے تھی بالکل, لیکن چونکہ ہم بہت ہی زیادہ پبلک آئی میں رہتے ہیں, تو پھر جب آپ کی بیگم کی تصویر لگی ہو, فار می اور دا کائنڈ آف فیملی دیٹ آئی کم فرام,
I would not want anybody to kind of see my wife, you know. So and I'm very clear about it. लेकिन इसमें जो एक और अच्छी बात है कि शुएब भाई और सबीन के जो इंसान की तरक्की के कुछ पहलू हैं उसके अंदर अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, और बाय में फैमिली सिर्फ बेगम बच्चे या अम्मी अबू नहीं कह रहा, अगर आपके बहन भाई जो हैं वो सपोर्टिव हैं और वो आपके हर मरहले में आपका हाथ पकड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी पीछे रह सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जिसके माँ बाप इस ज़िंदगी में उससे राज़ी हैं, उसको अल्लाह इस ज़िंदगी में और आखिरत में जो है वो उसका अजर ज़रूर देता है, और वो अजर आपको नज़र आता है। बेशक ऐसे ही है। वैसे तो शहजादी माशाल्लाह बहुत हैंडसम है, लेकिन क्या इसमें जो तड़का एक लगता है वो क्या इसमें जो एक एडिशनल चीज़ है वो आपकी बहन की वजह से है, डॉक्टर आमना की वजह से? डॉक्टर आमना जो है जी वो हमारी समझ लें कि लीडर ऑफ द क्लैन है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ये लगता है कि बढ़ते वक्त के साथ जो है वो ज़रूरियात भी बढ़ती हैं, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ ज़रूरियात बढ़ती हैं, और जितना हल्का फुल्का टचअप हो सकता है करा लेना चाहिए। और वक्त पे करवा लेना चाहिए, उस टाइम पैसे भी कम लगते हैं और तकलीफ भी थोड़ी कम होती है। क्योंकि हम लोगों का मसला जो है ज़्यादातर बालों का ही होता है, तो मेरा ख्याल है उसके अब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो जितने भी लोग इस बात से परेशान हैं भाई जाएं डॉक्टर आमना से लगवा लें। बैठे बैठे देखें। नहीं, डॉक्टर आमना तो हमारी भी बड़ी फेवरेट है, उनके पास तो हम खुद भी पहुंच रेगुलरली जाते हैं उनके पास खुद ही। कोशिश करेंगे आगे शो पे भी उनको जरूर हम बुलाएं और जरा इस हवाले से उनसे पूछेंगे कि सिर्फ बालों के लिए ही आए हैं शहजाद भाई? अच्छा, स्किन ट्रीटमेंट्स भी वैसे लेते हैं? जो एक होती है नाइट रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन है, क्या ऐसे कोई स्किन केयर अच्छा, रूटीन? मेरी आज तक कोई इस किस्म की कोई रूटीन नहीं रही कभी भी। जो बचपन से हमें आदत थी वो यही थी कि एक सादा साबुन और एक आप, मेरा ख्याल है। और मेरा हमेशा घर वालों के साथ झगड़ा भी यही रहा कि वो मेरी वालदा मुझे हमेशा कहती थी कि तुम 5 मिनट में नहा के निकल कैसे आते हो? क्या ना बस? तो मैं उनसे कहता बस इतना की होता है नहाना, और इससे ज़्यादा क्या नहाना होता है? तो उसके बाद मुझे याद है बचपन में फिर वो क्या करती थी कि जब उनको लगता था कि ये ज़्यादा साफ नहीं होकर आया, उसका लफ्ज़ तो दूसरा है वो मैं बोलना नहीं चाह रहा, तो वो एक क्रीम लेती थी हमारे मुंह पे लगाती थी और फिर टिश्यू से जोर से मलती थी, तो फिर उसके साथ जो है वो जो भी गैर इखलाकियात होती थी वो बाहर आ जाती थी, और उसके बाद हम साफ सुथरे लगते थे। तो आज तक हमारी ऐसा मेरी तो इन पर्टिकुलर कोई रूटीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने ऐसी स्किन दी, ज़रूरत नहीं पड़ी। जिन लोगों को ज़रूरत है वो रूटीन्स कर रहे होंगे। सही बात है, और मे भी आप अपना वैसे भी ख्याल रख रहे होते हैं, बिकॉज यू नो जब आप जिम जा रहे हैं, आपकी एक हेल्दी रूटीन है, आपकी एक अच्छी स्लीप का पैटर्न है, आप खा पी बेहतर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं अपने आप को, जनरली बेहतर रहता है। और नहीं करेंगे डॉक्टर आमना वैसे कान पकड़ लेंगे आपके यार। और अगर आप स्टीम देखें, अगर आप ऑन रेगुलर ओकेजन्स आप स्टीम ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, तो स्किन रेडिएट भी करती है। एंड और ऊपर से हमें ऑब्वियसली एज है, यू नो दी आई थिंक वन ऑफ द लीडिंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हमारी बड़ी बहन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम मशवरे भी लेते हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है पहुंच जाते हैं, चले भी और ये जाते बड़ी हैं। ब्लेसिंग होती है, और ये बड़ी ब्लेसिंग होती है कि घर में कोई ऐसा शख्स हो, तो आप गाइडेंस भी साथ साथ ले रहे होते हैं। Anyhow, फ्री में मिल रही होती है। आगे बढ़ते हैं अब जरा। ज़्यादा अच्छी बात होती है ना, वरना काम महंगा बहुत है। काम वाकई महंगा बहुत, आपको सस्ता पड़ता है ना। अच्छा, मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये जो मैंने अभी सपोर्ट की बात की, ऑब्वियसली मेरी सभी बहनें, मेरी जो सारी बहनें वो मेरे से बड़ी हैं, सब बहनें बहुत ऑल आउट वे सपोर्ट करती है। हमारे चाचूज़ हों, मामूज़ हों, सब लोग मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जहाँ पे आपने महंगे की बात की, तो मेरे वालिद साहब जो है वो मेक श्योर करते हैं कि हम किसी के भी क्लिनिक पे चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको पेमेंट ना दे के आएँ। तो ये कानून मेरा ख्याल है कि जो फैमिली बिजनेसेस हैं उनके अंदर भी अप्लाई होना चाहिए कि आपका चाचा आया है, मामा आया है या आपका भाई आया है, भाई वो पैसे तो देंगे, सपोर्ट करें। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया, क्योंकि अक्सर होता है ना वो जी फलाने आपका जानने वाला, प्लीज मुझे फ्री ट्रीटमेंट ये आपको भी कहते होंगे। अच्छा, और अक्सर औकात ये होता है, देखें मुरव्वतन वो शख्स आपको मना नहीं भी कर पा रहा होता ना, और वो कर भी, देखिए इसमें उसका नुकसान, उसकी मेहनत है, उसका वक्त है। उसका भी अगले दिन एक क्लिप आया ना, एक डॉक्टर के पास जो है वो एक खातून गई हैं और उन्होंने जाके रिसेप्शन पे बोला है कि यार आप ऐसा करें कि डॉक्टर साहिबा से मेरी बात करा दें। उन्होंने कहा आप कंसल्टेशन फी पे कर दें, हम डॉक्टर साहिबा साहब की बात करा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बस मैंने एक सिर्फ बात पूछनी है। तो अब वो मरीज़ा जब जाती है डॉक्टर साहिबा के पास, और डॉक्टर साहिबा के साथ जाके सवाल करती है कि देखिए मुझे ये नहीं आ रहा, तो डॉक्टर साहिबा जो है उसका सवाल नहीं सुन रही, कह रही और आपकी बहन कैसी हैं, आपकी अम्मी कैसी हैं, आपके अब्बू कैसे हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहिबा आप मेरे से क्या बात करिए? तो उन्होंने कहा पहले बाहर जाओ ना, फी दो, फिर आप मेरा मशवरा लो। तो आई थिंक ये पाकिस्तान में एक नॉर्म है, और जितना आप अकोमोडेट कर सकते हैं आप करते भी हैं, लेकिन लोगों को शायद अब ये शर्म होनी चाहिए कि यार अगला काम करने के लिए बैठा है, वो काम करना। ये हमारे भी प्रोफेशन में लागू होता है, शुएब एंड सबीन,
یہ shout out دے دیں, ہاں وہ free میں دے دیں, شاؤٹ آؤٹ دے دیں, یوں کر اللہ. دیں, یہ قمیض پہن کے دکھا دیں, اور بھائی مطلب نہیں میں اور شعیب, اب اگر ہمیں آتا ہے نا کسی ریفرنس ہے کہ فلانا, کل کی بات ہے, ایک ریفرنس آیا, شعیب نے مجھے میسج کیا کہ یہ فلانا بندہ ہے, اس نے مجھے لٹرلی میسج کیا, اس نے کہا سبین یہ ہے, اس نے مجھ سے نمبر مانگا ہے میرا جاننے والا, لیکن میری پھپھی کا بیٹا نہیں ہے, اس لیے اپنے حساب سے چارج کرنا. تو میں نے پھر اپنے حساب سے چارج ہونا ضروری بھی یہی ہے یار, ہونا چاہیے, اس لیے اتنی محنت کی ہے. اب ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے ریلیشن ہیں بھی, تو وہ بھی ضروری ہے. ایک چھوٹے سے بریک سے ہم لے لیتے ہیں, نہیں یار, بریک سے واپس آئیں گے, ایسے نہ کریں یار, آپ سے اجازت لے کے بریک لے رہے ہیں, دیکھیں بزرگ ہیں ہمارے آپ. اچھا یہ کہنے سے ان سے کہیں ان کی ایج نہیں چھپے گی, ٹھیک ہے, کسی کی بھی نہیں چھپے گی. کہیں نہ کہیں یہاں پہ ایک جب رنکل آئے گا تو پتہ چل جائے گا. اینی ہاؤ, اس سے پہلے اور راز کھلے, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ہم سب جائیں گے, بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی, رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور کہیں یہاں پہ ہنس رہے. میرا خیال ہے شاید جب ایک پروفیشن کے لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کیمسٹری بہت اچھی ہوتی ہے, اور ہمیں گپ شپ کا جس طرح مزہ آ رہا ہے, آئی ایم شیور آپ بھی وہ اس کو انجوائے کریں گے. شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا شہزاد, یہ کوئی جیسے آپ نے کہا کہ خاموشی سے سننا چاہیے اور ساری چیزیں جس طرح ہوتی ہیں, تو گھر میں بھی کیا تالا ہوتا ہے منہ پہ, اور گھر میں میں جو ہوں ایسے بات کرتے ہیں, گھر میں بھی بہت ووکل ہے. ہاں, گھر میں بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں, میں بہت ووکل ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے, میرے سے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت ساری پوسٹیں بھی آ سکتی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب مرد اور خاتون کو بنایا گیا, اللہ نے جب بنایا ان کو برابر بنایا, لیکن جب آپ ایک نکاح جیسے انسٹیٹیوشن میں آ جاتے ہیں, اس کے بعد جیسے ایک کمپنی کے 2 MD نہیں ہو سکتے ورنہ روز لڑائی رہے گی, یا ایک MD تو ہو سکتا ہے لیکن ملٹیپل ڈائریکٹرز ہو سکتے ہیں, تو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے اس وقت کہ کون MD ہوگا اور کون ڈائریکٹر ہوگا. اس سے آپ کا گھر بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چلتا ہے, کیونکہ گھر چلانے والی بنانے والی خواتین ہی ہوتی ہیں. اگر یہ بات پہلے فیصلہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد اور برابر نہیں, لیکن جب آپ نکاح جیسے ایک انسٹیٹیوشن میں آ جائیں, شادی جیسے ایک انسٹیٹیوشن میں آ جائیں, اس کے بعد یہ فیصلہ بر وقت ہو جانا چاہیے کہ کون مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اور کون ڈائریکٹر ہوگا, تاکہ چیزیں ایک ڈائریکشن میں چلیں. آپ کیا ہیں؟ میں, مجھے لگتا ہے CEO ہوں. And all thanks to my wife, یہ ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. کچھ موقعوں پہ ہو سکتا ہے وہ بھی CEO بنتی ہو, جو کچھ ایسے گراؤنڈز ہیں جن پہ شاید میری اس حساب سے گرپ نہ ہو. تو ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو خوش اسلوبی سے چلاتا ہے, اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے یہ اسی کی اچھی بات ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے چلنے دیتے ہیں. اینڈ آلسو 2 لوگ جس طرح بھی خوش ہیں, اب کامنٹس آئے جو مرضی آئے, دیکھیں ایک فیملی ہے, ہر فیملی کی اپنی ویلیوز ہیں, اپنا سسٹم ہے, خوشی اور کا ہر کوئی اپنے خوشی کا ایلیمنٹ یہ نہیں. دیکھیں میں مرد کے, اب میں ایک ایسا راز بتانے لگا ہوں لوگوں کو جو کہ رمضان میں تو خاص طور پہ آپ لوگ اپلائی کریں. ایک بہت طویل دورانیے کے لیے ہوتا ہے اکثر کہ آپ کی کوئی بحث ہو گئی, آرگیومنٹ ہو گیا, گھر ہے, جو پرانی مثالیں ہیں, 2 برتن ہوں تو وہ آپس میں ٹکراتے تو کھڑکتے تو ہیں. تو میں نے جو چیز ایک اخذ کی ہے وہ یہ چیز اخذ کی ہے کہ مرد جو ہے اس کو اگر خاتون کہہ دے گی کہ یہ کرنا ہے تو وہ کر دے گا, اس کو خود سے کوئی آئیڈیا نہیں آتا کہ اچھا یار میں اس کے لیے یہ کر دوں. لیکن اگر مرد خود سے یہ آئیڈیا جنریٹ کر کے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کے لیے کر دے تو عورت خوش رہتی ہے. یہ راز ہے, فائنلی سنے سب. یہ بہت خوبصورت راز ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, نہ آپ کو سوچ آتی ہے, لیکن اگر آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ یار اچھا اگر میرا یہ عمل اس کو خوشی دے گا تو میں کر دیتا ہوں, تو کر دو, بس وہ خوش رہے گی. اچھا, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روزانہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ نے اگر لیٹس سپوز آپ نے کھانا کھایا اور آپ نے اپنے, کیا نام ہے, بیت اللہ بھائی, بس یہ آپ نے عمل کر دیا. اچھا وہ بتا بھی نہیں, اچھا کھانا کھانا ہے, وہ بہت اچھے سے عمل کرتے ہیں, ٹریننگ اچھی کر لی ہے, تو وہ بڑی اچھی چیز ہے کہ بڑے اچھے سے عمل کر لیتے تو ٹکرانا تھوڑا کم ہوتا ہے. میرا منع نا. نہیں, دیکھیں میں چھوٹی چھوٹی چیز کس طرح سے کہتی کہ دیکھیں لیٹس سپوز آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھا کے آپ نے اپنی پلیٹ دھو کے اپنی جگہ پہ رکھ لی, میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کہہ رہی ہوں. اب وہ جب آ کے بیگم دیکھے گی تو وہ دیکھ کے وہ خوش ہو جائے گی کہ اس نے میرا احساس کیا ہے. نہ ایک پلیٹ دھونے سے بیگم کو کے ہاتھ میں درد ہوگا اور نہ ہی مرد کے ہاتھ میں درد ہوگا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ احساس کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں
کہ جینڈر رولز تھوڑے سے سائڈ پہ کر دیں, احساس کو میرا خیال ہے پرائیورٹائز. اور رمضان میں اسپیشلی کیونکہ ظاہر ہے خواتین پہ برڈن زیادہ ہوتا ہوتی ہے. ہے. پکوڑے تلنے گھر جا کے شعیب اب آپ, پلیٹیں دھونی ہیں. ہاں میں سارے کام کرتی ہوں. یہ اچھا اب یہ پرسیپشن ہے یہاں پہ نا, یار پاکستان میں یہی تو لگژری ہے. میرے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہے گھر میں, میں نے کوئی ہیلپر نہیں رکھی ہوئی گھر میں, اور میں سارے کام خود کرتی ہوں. میں خود کرتی ہوں. پورا بتاؤ نا, سارے کام ہم مل کر کرتے ہیں. مل کے کرتے ہیں. یہ لیکن بولو ویسے نا, بات بتا رہی ہوں کہ وہ جو ایک پرسیپشن کہ کچھ بھی نہیں کرتی, میں نہیں محلے والے آ کے کرتے. نہیں آپ لوگ کام کر رہے ہیں یار, ظاہر سی بات ہے. ہاں تو بس gender roles شادی یہاں سے فری ہوتی ہے نا, تو راستے میں نا امی گھر پہلے آتا ہے نا, صبح ملنے جاتی ہیں محترمہ, اب امی زبردستی کھانا ساتھ پیک کر دیتی ہیں. یہ نہیں کہتی, یہ ہفتے میں زبردستی کر دیتی ہیں. اچھا پھر ایک فون کر کے پوچھتے کیا بنایا ہوا ہے, وہ سمجھ جاتی ہیں, ماں سمجھ جاتی ہیں. یہ ہفتے میں صرف 7 دن ہوتا ہے شہزاد بھائی, صرف 7 دن. پریکٹیکلی دیکھیں یہ ہفتے میں 1 دن چل سکتا ہے, یہ باقی 6 دن نہیں چل سکتا. میرے بھائی میری بات سنیں, میری بھی سب بہنیں کام کرتی ہیں. تو یہ اچھا فائن چل سکتا ہے نا, چل سکتا ہے جیسے آپ خوش, جیسے آپ راضی. یہ دیکھیں مطلب اسٹیبلش بھی کر دیا, اس کو رجسٹر کر کے جیسے آپ خوش. میں مان ہی نہیں رہی آپ کی بات, تو میں خوش کیسے. کبھی کھانا بنایا ویسے, کبھی کچن میں کھانا گئے, بنایا. کیا بنایا تھا؟ جب کراچی میں میں اکیلا رہتا تھا, جب میرے ٹیلی ویژن کے کریئر کا آغاز ہوا تھا, میں جو بگیسٹ سیٹلائٹ نیٹ ورک ہے ان کے لیے کام کرتا تھا, تو آئی یوز ٹو لیو الون. تو وہاں پہ جو ہے وہ میں چکن کڑھائی, ناشتے, ایوری تھنگ. اور میرا خیال ہے آج کل کے دور میں اگر کوئی یہ کہے نا کہ یار میں نہیں بنا سکتا یا مجھے آتا نہیں ہے, تو بھائی آپ سے بڑا ڈم کوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے. دیکھیں کچھ سکلز ہیں نا, ڈرائیونگ ہے, کوکنگ ہے, کچھ سکلز ہیں جو کہ ضروری ہیں ہمارے لیے. اکیلے رہنا پڑتا ہے. یہ ٹیوٹوریلز ہیں ہر جگہ, یوٹیوب کھولو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہے آپ کو کہ کیا کرنا ہے. اس کے بعد آپ کہیں جی میرے سے نہیں بنتا, تو آپ پھر کاہل بھی ہیں. کاہل بھی ہیں, سست بھی ہیں, نکمے بھی ہیں, نکھٹو بھی ہیں, یہ سب کچھ ہے. کافی سارے مسئلے ہیں. ہم نے سنا کہ ایم ڈی آپ کی ہر بات مان لیتے ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے ابھی پاکستان ٹیلی ویژن کے, میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں تو کی. میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ کون سے ایم ڈی. آپ نے پہلے کہا گھر کی بات کی تھی, میں تو وہاں جا رہا تھا. دیکھیں میں تو جس ادارے کے لیے کام کرتا ہوں, اور یہ آپ نے اچھا موضوع بلکہ آپ لے کر آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو جتنی بھی عزت جو آج ہمیں باہر ملتی ہے, جتنے ملکوں میں ہم جا رہے ہیں, اس کا سارا جو دار و مدار ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ہے. اور اگر وہ ہماری بات مانتے ہیں تبھی شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنا سال یہاں پر گزارے ہیں, اور ہم اس خوش اسلوبی کے ساتھ کام کریں کہ ہم اس ادارے میں ہیں بھی, ہم خوش بھی ہیں, اور ہم پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات سر نگوں کر کے کام کر رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ جو بھی آپ نے بات کی, میں اس میں نا ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ مجھے اکثر بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور یہ ہے کہ 2023 کے اینڈ میں جب ایک حکومت گئی تو ہمارے جو فورن ریزروز تھے وہ $2.9 بلین تھے. صحیح. جو ابھی اگر ہم بات کریں تو ہمارے فورن ریزروز $23 ارب کے اوپر منجمد ہیں, جس کے اندر $15 ارب غالباً اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے, اور باقی $6 ارب پرائیویٹ بینکس کے پاس ہے. پھر ہم اپنے ڈیفنس ایگریمنٹس کی بات کریں, ہم اپنے GF-17 تھنڈر کی ایکسپورٹ کی بات کریں, ہم بلینز آف ڈالرز ریونیو کی بات کریں, سرکولر ڈیٹ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں, I'm forgetting the term, لیکن اگر ہم بزنسز کے حوالے سے بات کریں, ڈیفیسٹس کے حوالے سے بات کریں, تو پاکستان از ڈوئنگ ونڈرفلی ویل. دوسری طرف ہم ڈپلومیٹک اسینٹ کی بات کریں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے صدر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ انڈیا کا ایک آدھا جہاز مزید گرا دیتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ابھی پیس بورڈ غازہ جو بھی رمضان سے پہلے ہی سائن ہوا ہے, اس کے اندر بھی پاکستان شامل ہے. پھر کتنے سارے ایسے فورن سینیٹرز ہیں جو کہ پاکستان آئے ہیں, SCO سمٹس ہو رہے ہیں. تو پاکستان جس قسم سے ترقی کر رہے ہیں, اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے سٹانس لیا ہے انڈیا کو ان کی جگہ دکھانے کا, جو ICC نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے غیر مطلب میں اس رویے کو کہوں گا بڑا ہی ارسپانسبل قسم کا رویہ دکھایا, جس کی وجہ سے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان از ڈن فینومنلی ویل. ان لوگوں نے جتنی ترقی پاکستان کے لیے اور یا ترقی کے مواقع پیدا کیے ہیں, وہ میں نے کسی اور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھے. تو اپنے آپ کو اس اندھیر نگری سے نکالیں اور جو فیکٹس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں. ویری ٹرو. اور یہ جو آنریبل ہمارے وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, میں اور یا چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں, ان دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو جس پتلی حالت سے نکال کر جہاں پہ آج یہ ہم فلائٹ لے رہے ہیں. میں ترکی میں بھی گیا, وہاں پہ جہاں جہاں پاکستانی پاسپورٹ دیکھا جا رہا تھا ابھی حال ہی میں, وہاں پہ لوگ میرے سے ایسے خوشی سے مل رہے تھے کہ یار او یو آر فرام پاکستان, آپ بردر اینڈ ویلکم ٹو ڈپلومیٹک ٹائز. سو وی ہیو ڈن فینومنلی ویل. صرف ایک درخواست ہے کہ یہ سب چیزیں اب اسی طرح چلتی رہیں, تسلسل رہے. ہاں, ان میں کوئی اور اب کسی قسم کا ہکپ نہ آئے, کوئی پریشانی نہ آئے. تو جتنے ہی پاکستانی جو دیکھ رہے ہیں یا باہر کے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں, بھائی آپ سب کو اندازہ نہیں ہے
کہ اس وقت پاکستان الحمدللہ کتنی اسٹرانگ جیو پولیٹیکل پوزیشن کے اوپر ہے, بالکل ایسے ہی اور ریجن کے فیصلے کر رہا ہے الحمدللہ. اچھا جی, اسپورٹس پہ آتے ہیں اب ہاں ذرا. پہلے تو اب میرا شہزاد بھائی کی ہنسی پہلے خوشی کہ میں وجہ ہے نا, وہ ہم آپ کو نہیں وہ بتائیں ہم نہیں گے. بتائیں گے. ہم ویسے لوگوں کو پتہ ہے لیکن ہم بتائیں گے نہیں. سنیں ہم کو ہم ایڈمٹ کریں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم کو ایڈمٹ میں کریں. آپ کو ایک بات وہ نہیں بتاتا ہوں. بتانی جو ہم نے بریک نہیں ہاں وہ نہیں بتاؤں گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ابھی حال ہی میں. وہ جو موقع تھا وہ افسوس کن موقع تھا, جس کی وجہ سے ہمارے پی ٹی وی کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے, میں ان کے گھر پہ موجود تھا, سعیف اظہر صاحب کے والد ہیں, اظہر لودھی صاحب. تو میں میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اب مجھے ایک بات بولی. انہوں نے کہا بیٹا تم جب اسکرین پہ بیٹھتے ہو نا تو تمہارے فیس ایکسپریشن سے پتہ لگتا ہے کہ تم کتنے تیار ہو کر آئے ہو اور تم اگلی بات کیا کرو گے, اور وہ چیزیں بڑی میں نوٹ کرتا ہوں اور مجھے بڑا پسند ہے. تو ابھی ایسا ہی فیس ایکسپریشن میں نے دیکھا, جس کے بعد میری ہنسی نکلی کہ فیس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلی بات کیا ہونے والی ہے. میں تو بہت کانفیڈنٹ کہ اگلی بات کیا ہونے والی ہے. بس نا, کیونکہ میرا تو سوال ہی ایسا تھا. تو پلیز ہم گو اہیڈ. بتاتے چلے, ہم Let's admit this. جو آڈینس جو ہمیں فالو کرتے آ رہے ہیں نا, دوسرے پلیٹ فارم کو فالو کرتے آ رہے ہیں, دے نو کہ ہم نے آن اسکرین آن ایئر ایڈمٹ کیا ہوا ہے. میرا اور سبین کا اسپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہم پڑتا, اگر آپ کبھی سوال پوچھیں. میں نے حالانکہ یہ کہا تھا کہ یہ پتا ہوتا ہے میں کہ نے کیا کہا اس سے سوال پہلے آپ کچھ کہیں, ہم پہلی ہتھیار ڈال ہم دیتے اگر ہیں. کوئی سیگمنٹ بھی اسپورٹس کا کرتے تو ہم سوال تیار کر لیتے اور آؤٹ آف سلیبس. نا کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے آئے بسم اللہ کریں. کس پلیئر کو ہم بھی دیکھیں وہی سوال کریں گے. کس پلیئر کو انٹرویو کرنا سب سے زیادہ آپ کے لیے مشکل رہا آج تک اپنے کریئر میں, بیکاز بہت عرصہ یہ بالکل آپ کے اسٹوڈیو کے ہمسائے میں ہی میرا اسٹوڈیو ہے, میں یہی بات اور سارے پلیئرز یہی آتے ہیں الحمدللہ. مجھے نا شروع میں تھوڑی سی دقت ہوتی تھی, کیونکہ ہمارے جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں شعیب اختر صاحب کی یا راشد لطیف صاحب کی, مجھے پتا نام آنے والا ہے. میں ان سب, کیونکہ ان لوگوں کا یار بڑا کردار ہے میرے کریئر میں الحمدللہ. اور جب ہم ان سب لوگوں کی بات, یا انٹرنیشنل پلیئرز جیک کیلس اور ان سب لوگوں کو پی ٹی وی اسپورٹس پہ ہم بلاتے رہتے ہیں, وچ از وائی وی ون آف دا فائنسٹ موسٹ امیزنگ اسپورٹس چینل, وی برنگ یو نان اسٹاپ ایکشن. تو مجھے شروع میں یہ لگتا تھا کہ یار یہ اتنے قد آور کرکٹرز ہیں, انہوں نے اتنا کچھ اکمپلش کیا ہے, تو میں تھوڑا سا ذرا وہ پریشر لیتا تھا. لیکن ٹورڈز دی اینڈ جو بات مجھے سب سے اچھی لگی وہ یہ لگی کہ یہ سب لوگ ہی اندر سے بھی اتنے ہی کائنڈ ہیں, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی عزت نوازی ہے. اور جب بھی کسی کو کوئی عزت ملتی ہے اس کے پیچھے اس کے کردار کا کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے. اور یہ شعیب اختر ہوں, راشد لطیف صاحب ہوں, ان نے میرے کریئر کو اس طرح سپورٹ کیا. میں مثال دے دیتا ہوں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک پرائیویٹ لیگ ہو رہی تھی. شعیب اختر صاحب جو ہیں وہ اس کے برانڈ ایمبیسڈر تھے. تو شعیب اختر اب اس کے برانڈ ایمبیسڈر تھے, اور انہوں نے ان کو فون کر کے یہ کہا کہ اس کے جتنے بھی جو ہم نے ہوسٹنگ کرانی ہے یا اس کی جو پوسٹ میچ سیریمنی ہوتی ہے وہ ہم شہزاد سے کرائیں گے. بالکل ٹھیک. انہوں نے مجھے میٹنگ کے لیے بلایا. کٹنگ لانگ سٹوری شارٹ, تو وہ مجھے پیسے جائز نہیں دے رہے تھے. اوکے, میں بھاگتا ہوں شعیب بھائی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا شعیب بھائی تو پیسے نہیں ٹھیک دے رہے. انہوں نے ان کو فون کر کے کہا کہ اگر تم جو شہزاد کہہ رہے نہیں کرو گے تو میں بھی آپ کا برانڈ ایمبیسڈر نہیں ہوں. بہت بڑی بات. وہ بھاگتے ہوئے شعیب بھائی کے گھر آ گئے, مجھے بھی وہ مل گیا جو مجھے چاہیے تھا. تو یہ سب اس لیے ہو سکا کتنی عزت کہ انہوں نے اتنی سپورٹ کی, اور آج تک الحمدللہ کسی بھی زندگی کے پہلو میں مجھے کوئی مدد کی ضرورت ہو, یہ سب لوگ میرے ساتھ موجود. اور یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ نے اپنی محنت سے پروف کیا. پتہ نہیں, لیکن بس وہ ان لوگوں کے دل اتنے نرم ہیں اور اتنے دل بھی نرم ہے صاحب, لیکن دیکھیں اور بھی لوگ ہیں کام کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کو اتنا سپورٹ آؤٹ آف دا وے جا کے بھی کر رہے ہیں, میں کہوں گا کہ وہ آؤٹ آف دا وے نہیں کر رہا, اسے پتہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارا سوچنا غلط ہے نا شعیب. اگر ہم یہ سوچیں ایسے کہ یار میں کیونکہ کوئی چیز ہوں تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا, وہ انہی کی بڑائی ہے, تو وہ اسی طرح سے میرا خیال اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک آواز آ جاتی ہے پرچی ہے شعیب اختر کی, تو کہہ دیں. ہمیں میں بات کر رہا ہوں, یہ ہوتا ہے. پرچی سے آپ بات ہو جائیں گے, یہ جتنے پاکستانی یہ بھی آج سن لیں اس بات کو. پرچی سے آپ نوکری آپ کو مل جائے گی, آپ کسی جگہ پہنچ تو جائیں گے, لیکن آپ پھر وہاں سے ترقی نہیں کر سکتے اگر آپ اس پہ محنت نہیں کریں گے. کیونکہ جو اسکرین ہے وہ آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی وہ فلانے کا آڈیشن ہو گیا, وہ اس وجہ سے اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے. خواتین کے بارے میں زیادہ کیونکہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لڑکوں کے بارے ہمارا رویہ ہے, نہیں مانتے یہ لوگ. نہیں لڑکوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے. میں نے اسی لکھا کہتے ہیں, اور ان کے بارے میں مطلب لڑکے دونوں جینڈر میں نے کور کیا. اللہ بات ہی بھول گیا مجھے. میں بات یہ کر رہی تھی کہ دیکھیے جو اسکرین ہے نا وہ آپ کو ایکسپوز کر دے گی. آپ 2 دن چل جائیں گے, 3 دن, 4 دن, چلیں ایک ہفتے کے بعد نا جو آپ کو فائدہ نہیں دے رہا بزنس پروفیشن میں تو آپ کو فائدہ نہیں دے رہا, کیونکہ آپ نے بزنس کو فائدہ دینا ہے. آپ بزنس کو فائدہ نہیں دے رہے تو آپ لاس کوئی برداشت نہیں دیکھیں. جو اب چلتا ہے نا, جس طرح سے ہم لوگ چلتے ہیں یا ماحول ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. اس کے بارے میں ڈینائل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر میں یا شعیب یا آپ
ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہمارے ہاتھوں سے ہماری بہن کا، بھائی کا، والد کا کوئی کام ہو سکتا ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ کام ہو جائے، اور وہ کام کرنا بھی چاہیے. لیکن جتنے بھی لوگ جو یہ بلیم کر دیتے ہیں کہ یار چونکہ ان کی پرچی تھی، دیکھیں وہ پرچی نہیں چل سکتی اگر آپ اس پہ پھر محنت نہیں کرتے. آپ آ تو جائیں گے، ایک جگہ پہنچ جائیں گے، آپ کا لیٹر نکل آئے گا، ایشو ہو جائے گا، تنخواہ بڑھ جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں، کیونکہ اگلے 1-2 مہینے آپ نے جسٹیفائی نہیں کیا تو پرچی کینسل ہو جائے گی. یہ بات ہے، پرچی بھی ذلیل ہو جائے گی. یہ بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. شبی اتنے کو ہوسٹ کے ساتھ کام کیا، فیوریٹ کو ہوسٹ کون رہی؟ آپ کے کو ہوسٹ جب دیکھو بدلی میرے ساتھ ایک بڑا غلط فینومینا جڑ گیا ہے. یہ میرے ساتھ ایک بہت غلط فینومینا جوڑا جا رہا ہے جو کہ میں آج کنڈیم کرنا چاہتا ہوں. کیا مسئلہ؟ خواتین کی ہو جاتی ہیں شادیاں، انہوں نے اپنے گھر بسانے ہوتے ہیں. نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتی ہے شادی ہو جاتی ہے اس کی اور وہ نکل ہی جاتی ہے. مجھے تو اب یہ آپ کو لگتا ہے، عثمان مختار ہے، مجھے تو اب یہ بھی لگتا ہے کہ شاید میرے پروگرام میں خواتین آتی اس لیے کہ ان کی شادی ہو جائے. تو سیدھی سی بات ہے یار، مجھے ایک دفعہ یہ کسی نے کہا بھی، مجھے کہا کہ یار جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی کو ہوسٹ چینج ہوتی ہے، آپ نہیں چینج ہوتے. تو میں کہتا ہوں واللہ مجھے کیوں چینج کرنا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بھائی جتنے بھی پہلے میرے ساتھ کو ہوسٹ نے کام کیا وہ جب آئی تھیں وہ سنگل تھیں، اس کے بعد ان کی شادیاں ہو گئیں، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی یو کے چلا گیا، آسٹریلیا چلا گیا، اور جو ابھی بھی میری کو ہوسٹ ہے ان کی ابھی شادی ہوئی ہے لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رکیں گی پروگرام. فی الحال یہی فیصلہ ہے الحمدللہ. تو میرا اس میں کوئی کسی قسم کا ہاتھ نہیں ہے، اور میں تو بلکہ اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں کہ جس کو بھی رسک مل رہا آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اس کے لیے دعا گو رہیں، بے شک ایسی رادر دین آپ ان کے کسی کام میں ٹانگ پھنسائیں. ایبسولوٹلی. لاسٹلی ذرا کوئکلی سحری افطاری کی روٹین کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے؟ سحری اور افطاری کی روٹین میں، سحری میں ہم لسی پینے کی شوقین ہیں، ہم پنجابی ہاؤس ہولڈ ہیں. کیا بات ہے، چک دے پھٹے گبرو وہ والا سین ہوتا ہے ہمارا، اور پراٹھے شراٹھے چلتے ہیں الحمدللہ. کتنے کو پراٹھے؟ ایک پراٹھا بس، ایک پراٹھا انڈا یا جو بھی رات کا سالن تھا وہ کھایا، اور اس کے بعد افطاری میں پھر جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آل آؤٹ نہ جائیں. اب ہم نے اڈاپٹ کر لیا جب سے ہمیں لگ رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یا سالوں میں کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایئر فرائر یوز کر کے خوشک سے پکوڑے کھا لیں. پکوڑے پھر بھی کھائیں گے؟ پکوڑے یار ہلکا سا چلی ساس کے ساتھ لگا کے تھوڑی سی دھنیے پودینے والی چٹنی، اور اس کے بعد یوں پکوڑا گھمایا، اور اس کے بعد جب ہوئے وہ جو ویژوائزیشن کرا دیے نا آپ نے اس کو. اچھا ہے افطاری کے بعد پروگرام چل رہا ہے تو لوگ پھر کہیں گے پانی آ بھی جائے تو خیر ہے. ابھی دوبارہ پکوڑے اگر بچ کے تو کھا لیں. ہم ویسے کہتے ہیں نہ کھائیں، لیکن اب شہزاد بھی کہہ رہے ہیں کھا لیں ایئر فرائی کر کے. یہ بھی نہیں کہ آپ نے تیل میں اس کو نچوڑا ہو. تو آئی تھنک آل آف دیز آر لگژریز فار ایز پاکستانیز یا میجرلی بیکاز وی آر پنجابیز. لیکن پھر فٹنس کا بھی خیال رکھیں، جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ افطاری سے 45 منٹس پہلے آئی ایم ان دا جم. تو میں کہتا ہوں کہ حالانکہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، سب کچھ لگ رہی ہے، اب تو موسم بھی تھوڑا ٹھنڈا ہے، تو آپ ایکسرسائز کریں، ورک آؤٹ کریں. اور ایک اور ریکویسٹ کہ یار سال میں نا کم از کم اگر 2 دفعہ نہیں 1 دفعہ کم از کم اپنے پیرنٹس کے، اپنے اور اپنے بچوں کے سب کے ٹیسٹ کرائیں، بلڈ ٹیسٹ کرائیں، تاکہ آپ ایک روٹین چیک کریں اور آپ کو کوئی سرپرائز نہ ملے کہ یار خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا، کوئی گڑبڑ ہے تو پہلے سے پکڑ لیں اس کو. بالکل یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے تاکہ سب صحت مند رہیں. اور جن لوگوں کو شوگر ہے وہ یہ بھی نہ کہیں کہ یار وہ ٹیکا لگا لیا تو میں سارا کچھ کھا سکتا ہوں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں انسولین لگا تو لی، اب روک کیوں رہے ہو، اب جو مرضی کھا لو. تو یار پلیز اپنا خیال کریں. آپ ہمارے بڑے بھی ہیں، آپ ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، آپ ہمارے بچے بھی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب ہم صحت مند رہیں. اگر ہم نے ایک موقع پہ آ کے اتنی ترقی کر لی ہے الحمدللہ، جہاں پہ اللہ پاک نے سارے ہمارے لیے جو اسباب ہیں وہ کھول دی ہیں، تو پلیز اب وہ انجوائے کرنے کا ٹائم. بے شک ہے. ثابت تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کو بہت شکریہ. اٹس این آنر فار اس. بہت شکریہ. تھینک یو. اسٹے ہیپی، اسی طرح سے انرجیٹک رہیں اور آتے رہا کریں. ساتھ تو ہیں پڑوسی ہمارے آپ، آج کل تو آپ ایسی پڑوسی بن گئے ہیں. یہ ساتھ والا اسٹوڈیو ہے. چھال مار کے تھے. ویسے نکل کے دکھانا دیں. نہیں ابھی تھوڑی سی ابھی لیتے ہیں اجازت. تھینک یو. آپ سے لیں گے ناظرین اجازت. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.